حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ٹرو احمدی بھائی کہ مرزا صاحب کون سی لے کے آئے، تو میری نظر میں مرزا صاحب غیر شرعی نبوت تو لے کے آئے ہیں، غیر تشریعی نہیں. اچھا، غیر تشریعی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ غیر تشریعی سے مراد لیتے ہیں جو تشریعی نہ ہو. دیکھیں، جو اب تک نبی آئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے 1,26,000، اس میں سے قرآن مجید میں 25-26 نبیوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے بعض تشریحی نبی تھے جو کہ نئی شریعت لے کے آئے، اور بعض جو تھے وہ غیر شرعی تھے جو کہ شریعت کے تابع تھے دوسرے کی شریعت سے. یہ مطلب ہے ان کا. اس میں سے اور مرزا صاحب غیر تشریعی تھے یا تشریعی تھے؟ غیر تشریعی. تو غیر تشریعی نبوت تو مرزا صاحب کہتے ہیں بند ہے. نہیں، دیکھیں، وہ جب تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے آپ پہ کہہ رہے ہوں گے نا. نہیں، بعد 1903 میں. اچھا، 1903 میں تو دعویٰ کر چکے ہوئے تھے، اس کے بعد کہا ہے. یہی تو تضاد ہے، اس کو حل کرنا ہے. جماعت احمدیہ ہمیں کہتی ہے کہ غیر تشریعی نبوت جاری ہے. مرزا صاحب اپنی وفات سے قریباً 5 سال پہلے 17 اپریل 1903 کو البدر اخبار میں ان کا یہ دعویٰ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی مانتا ہوں، آپ کتاب سے ظاہر کریں، کتاب سے بتائیں. جی مکمل کتاب کا حوالہ دے دوں؟ جی، کتاب کا دے والا، اور میں ابھی پڑھتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا صاحب ایک دن بھی آگے آپ نے ایسے ہی کیا تھا کہ رسالت باقی ہے. مرزا صاحب میں نے جب پڑھا تو وہاں پہ لکھا تھا رسالت جاری ہے. کیا ایک منٹ رکے ذرا. آپ نے چونکہ پچھلی بات چھیڑ دی ہے تو آپ نے کہا پہلے بھی آپ نے کیا تھا، تو پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ آپ نے مجھے چورن بیچنے کی کوشش کی تھی، 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے، اور آپ کی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی 4 جملوں میں. اچھا، پوائنٹ نمبر 1، کیونکہ یہ اب آپ پر جاتا ہے کیونکہ آپ نے پرانی بات یاد کروائی. میں تو وہ یاد نہیں کروانا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے یاد ہے اس کے بعد آپ نکل لیے تھے اور دوسرا مربی میرے ڈھکے چڑھ گیا سی، انہوں میں پانی پہ آیا سی، براڈ بند ہو گئی سی. اچھا خیر، ایک تو یہ چیز. تو پرانی باتیں اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ابھی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ میں تو اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. وہ حوالہ تھا شہادت القرآن کا، صفحہ 355 کا، جلد تھی 5ویں. ادھر سے شروع کرنا ہے. سعودی کنگ صاحب تو وہیں سے شروع کریں گے، حافظہ میرا تھوڑا تیز ہے. کریں شہادت القرآن 5 کا 355. آپ نے یہ بات اگر چھوڑنی ہے نا، آپ کو اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس سے میرا استدلال یہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت بند ہے، بلکہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں نبی کوئی نہیں آنا، نبی کی جگہ خلیفہ آنے ہیں. اور آپ نے خود ماننا تھا کہ مرزا صاحب نے وہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے عبارت پڑھی، میں نے روک کر کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کے قائم مقام خلافت آئے گی. نبوت ختم ہو گئی ہے. اب سمجھیں، قائم مقام، نبوت ختم. قائم مقام چیز تب آتی ہے جب اصل چیز نہ ہو. اصل چیز ہے نبوت، اس کے قائم مقام ہے خلافت. نبوت گئی، خلافت آ گئی. سر، یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عامر حق صاحب، آپ کافی پڑھے لکھے انسان ہیں. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے بھائی، آپ اچھے انسان ہیں، لیکن جو اصل بات جو ہے نا، جو مجھے نظر آئی ہے آپ کی اور اختلافات میں، حضرت مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں نا وہ زیادہ سکیل ہے، وہ عام بندے کی سمجھ میں اوپر سے گزر جاتی ہیں میرے جیسے. تو آپ نے، مگر میں پڑھا لکھا ہوں نا، آپ نے کہا ہے ذکر ہے، میں نکالنے لگا ہوں. آپ نے کہا ہے شہادت القرآن صفحہ 355. ابھی یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہی پرانی والی چیز جو ہے وہ کی جائے. یہ جو میں نے نیا سوال پوچھا تھا، یہ سوال تو بڑا، میں سمجھ رہا تھا آپ ایک علمی شخصیت ہیں تو میں نے سوچا آپ سے پوچھوں. سوالوں کی طرف آتے ہیں، پہلے آپ وہ والا ڈسکس کر لیں. وہ آپ نے جانا تھا اس دن کسی، میں نے کیا کہا تھا اس حوالے میں، میں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا خلافت جاری ہے اور نبوت بند ہے. سنیں ذرا میں نے کیا کہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جب میں نے وہ حوالہ پیش کیا تھا میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں بھائی نبی تو اس امت میں آنے سے رہے، اب خلفاء آئیں گے. نبی تو اس امت میں آنے سے رہے سے مراد ہے اب نبی کوئی نہیں آنا. ہاں، خلیفہ آئیں گے، نبی نہیں ہوں گے، خلیفہ. کیوں آیا بیچ میں لفظ رسالت؟ ہاں زبردست. اس کو دوبارہ کھولیں، میں نے اس وقت بھی آپ کو پڑھانا تھا، آپ نکل لیے. وہ امین نام کے کو مربی صاحب تھے، انہوں نے شور شرابہ کیا، گالی گلوچ کی، بد کلامی کی، جس وجہ سے براڈ بند کرنی پڑ گئی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مربی نہیں تھے، مربی یہاں پہ نہیں اجازت ان کو آنے کی. ہاں مجھے پتا ہے، وہ ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ نکلیں گے تو ادھر پھر رہے گا ہی کچھ نہیں، رہے رب دا نا، پھر ککھ نہیں رہ گئے تھے. تو یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مربی بچے ہوئے ہیں. اچھا واپس آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی، آپ نے جب کہا کہ رسالت کا نام آیا، وہ وہاں آیا تھا
کہ بھئی رسالت کے قائم نبوت کے قائم مقام مراد یہ ہے کہ چونکہ اب اس امت میں نبی آنے سے رہے، رسول آنے سے رہے، تو رسالت کے قائم مقام خلافت کھڑی کی گئی سے مراد یہ ہے کہ اب ان کے جانشین آئیں گے، مگر نہ وہ نبی نہ وہ رسول، خلیفہ۔ یہ بات میں نے کی ہے، نکال لیں ابھی آپ کے سامنے ہے، 2 صفحے پیچھے 2 صفحے آگے، 352 سے شروع کریں گے 355 تک پہنچیں گے۔ جلد کون سی ہے روحانی خزائن کی؟ جی میں ابھی آپ کو دوبارہ لے جاتا ہوں، 1 منٹ رکیے گا صرف، تو میں نے جانا تھا اس لیے میں معذرت کے ساتھ، وہ اس دن میں نے کہیں میری اپوائنٹمنٹ تھی تو اس لیے میں چلا گیا تھا، لیکن آپ کی آج تو بحث نہیں ہے، آج تو نہیں ہے نا جی؟ نہیں آج تو اب تو رات کا وقت ہے، اب تو جانا ہی نہیں کہیں، 12 بج گئے ہیں، لیکن میں نہیں جاتا۔ بس ٹھیک ہے، کنڈی لا لینے ہوں۔ روحانی خزائن والیوم 6 پیج ہے 352، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ والیوم 6 والیوم جی آپ نے 5 کہا تھا نا، اس لیے ہاں وہ ظاہری بات ہے، حافظے سے بول رہا تھا، اب چونکہ آپ سیریس ہوئے ہیں اور آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو پھر ہمارا حق بھائی ایسے ہو جاتا ہے اس عمر میں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روحانی خزائن کوئی بات نہیں، اس عمر سے پہلے بھی ہو جاتا ہوتا ہے، کئیوں کو میں نے دیکھا ہے، سیرت المہدی میں واقعات ہیں ایسے، کوئی بات نہیں۔ نہیں ماشاءاللہ آپ کافی نالجبل پرسن ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات جو ہے نا کولو کولن سدیدہ، اور آپ کا نام بھی حق ہے، تو کولو کولن سدیدہ یعنی کہ وہ سیدھی بات کرو اور حق کی بات کرو، تو اگر آپ تھوڑی سی ٹوسٹ دیں گے نا، کولو کولن سدیدہ ہی کر رہا ہوں، جس وجہ سے آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کولو کولن سدیدہ ہی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو روحانی خزائن والیوم 6 پیج 352، یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے، پیراگراف آپ نے شروع کیا تھا، پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ یہاں سے ہم پڑھ کر 53 کے آخری جو پیراگراف ہے نا، یہ افسوس کے ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے۔ جی شروع کریں جی۔ جی سر میں کرتا ہوں، مجھے ابھی نکالنے تو دیں، آپ تھوڑے فاسٹ ہیں۔ یہ برکات دعا نہیں ہے؟ نہیں 6 کا 353 شہادت القرآن، 6 کا 353 مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ برکات دعا لکھا، اچھا ہے میں دوبارہ چیک کروں، اچھا نکل آیا شہادت القرآن، یس یو آر رائٹ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں، کس سے مسجد میں ہوتے ہیں آپ؟ میں جی چھوڑیں بس، زیادہ میں نہیں بتا سکتا، ایسے میری آپ چاہ رہے ہیں کہ میری جو تنخواہ چھوٹی موٹی لگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت ڈالے، آپ کے جو مطلب اجرت ہے، جو آپ کا جو آپ کو ملتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ جی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ جی میں اصل میں مربیوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں جی۔ نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، مربی آتے نہیں۔ دیکھیں میں اس لیے تو بتا نہیں رہا تھا، دیکھیں آپ غصہ کر گئے نا، میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ آپ جو وقفے 9 اور تحریک جدید کے لیے چندہ دیتے ہیں نا، بیسیکلی وہاں سے میری سیلری ہے، میری کمیشن فکس ہوئی ہے۔ اچھا آپ سن لیں میری بات، عامر حق بھائی آپ سے بات کریں۔ عامر حق صاحب، جی عامر حق صاحب، مرزا مسرور صاحب کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں یہ جی چھٹیاں بہت کر رہے تھے، اچھا تو میں نے نام کاٹ دیا رجسٹر سے۔ توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار۔ وہ بھی انجی کہندے سن جی، نہ کٹن تو بعد آ جاؤ جلدی۔ اچھا 6353 جی آ گیا بس۔ ہاں میری تنخواہ ہے نا پوچھو جی۔ اچھا جی آ گیا میرا کمپیوٹر بڑا سلو، میرے وانگر بڈھا ہو گیا نا میں، تو کمپیوٹر سلو ہے۔ تے اے جڑے تسی اے الیکٹرانکس اپلائنسز ڈیلیور کر دیو، وہ تے نہیں سلو ہوندیاں کدھرے؟ نہیں میں ڈلیور نہیں کرتا، میں ٹھیک کرنا بندیاں نو بھی ٹھیک کرنا، میرا کام ہی ہے ٹربل شوٹ کرنا بندیاں نو۔ زبر جو ٹربل شوٹ کر دیو تو پہلا شوٹ تو تانوں ہونا چاہیے۔ عامر حق صاحب تسی جا بندے نائس ہو، اس لیے مینوں فخر ہے کہ میں تہاڈے نال گل کر رہا، لیکن الحمدللہ یہ تواڈیاں محبتاں نے، انہاں نوں سچیاں محبتاں دے وچ کنورٹ کریے تے آ جاؤ 2 صفحے اگے تے پیچھے پڑھیے، تاکہ پبلک نوں یہ پتہ چلے کہ مربیاں نے لالی پاپ نہیں جے دتا ہویا 2 صفحے اگے پیچھے والے پڑھدے بھی ہوندے جے، کیونکہ مینوں ہو گئے نا کوئی 35 سال، اے 2 صفحے اگے تے 2 صفحے پیچھے اج تک میرے پورے نہیں جے ہوئے، اے میری حسرت تے مکاؤ، مرن تو پہلا 2 صفحے اگے پیچھے تے پڑھاؤ، کسے کونے کھدڑے تے لاؤ، اے مسئلہ کسے پاسے تے لاؤ جی۔
ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਬਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 23 ਜਿਲਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਦਲਦੇ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੜੋ ਜੀ, ਇਹ 2 ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਜਿਲਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੈਪਟਾਪ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਉਹ ਨਿੰਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਿੰਜਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਨਿੰਜਾ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਕਿ 51 ਤੋਂ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ 352 ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 352 ਤੋਂ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। लिखा और खुदा ताला ज़िल्ली तौर पर हर यक ज़रूरत के वक्त में किसी अपने बंदा को उनकी नज़ीर और मसील पैदा कर देता है जो उन्हें उन्हीं के रंग में होकर उनकी दायमी ज़िंदगी का मौजब होता है और इस ज़िल्ली वजूद के कायम रखी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, यानी ऐ खुदा हमें वो सीधी राह दिखा जो तेरे उन बंदों की राह है जिन पर तेरा नाम है। देखे अन्अमता अलैहिम नाम है। देखे अन्अमता अलैहिम जी अगे नाम का मतलब ही नबी आने ने। आमर हक भाई जी अगे पता चल जाएगा नबी आने ने कि कायम मकाम आने ने, यही तो मसला समझाना है। जिन पर तेरा इनाम है और जाहिर है कि खुदा ताला का नाम जो अंबिया पर हुआ था, और खुदा ताला का नाम जो अंबिया पर हुआ था, जिसके मांगने के लिए इस दुआ में हुक्म है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰਾਵੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਪੜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ? मांगने के लिए इस दुआ में हुक्म है, वो वर्म और दिनार वो दरम और दिनार की कसम में से नहीं, बल्कि वो अनवार और बरक़ात और मोहब्बत और यकीन और खुराक और ताईद समावी और कबूलियत और मार्फत तामला कामला और वही और कशफ का इनाम है। क्या बात है! ਇਹਦੇ गौर करो ना तो मैं ਅੱਜ ਹੀ अहमदियत हो जाना है। 2 लाइनां पढ़ के यकीन मनो अल्लाह की कसम खा कह रहे हो। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਾਈਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਸੁਣਨ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜਨਾ 2-3 ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी पढ़ो तो सही जरा यकीन और की है कि इहदिन सिरात अल मुस्तकीम अन्अमता अलैहिम, यानी ऐ खुदा हमें वो सीधी राह दिखा जो उन बंदों की राह है जिन पर तेरा इनाम है। और जाहिर है कि खुदा तआला का नाम जो अंबिया पर हुआ था, जिसके मांगने के लिए इस दुआ में हुक्म है, वो दर्म और दिनार की कसम में से नहीं, बल्कि वो अनवार और बरक़ात और मोहब्बत और यकीन और खुराक और ताईद समावी। खुराक ਤੇ ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੇ? अच्छा, और ताईद समावी और कबूलियत और स्किप ना, खुराक ਨੂੰ स्किप ना करो। यकीन तो बाद की खुराक, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸਾਫ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਖੜੀ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਔਰ ਅੱਗੇ अच्छा ताईद समावी और कबूलियत और यकीन और भाई जब देखो जंप ना करो। यकीन और खैर जो कितने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ
ਯਕੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਈ ਦੇ ਸਮਾਵੀ ਪੜਿਆ ਔਰ نہیں ਕਬੂਲ نہیں یہ پیچھے ہاں برکات اور محبت اور یقین اگے کی ہے ਔਰ ਖੁਰਾਕ। اے خوراک لکھے ہے جے ਓਏ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਯਾਰ। کہ کیڑے علاوے ہوئی دسو نا کیڑے علاوے ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ہاں ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। دیکھو نا سمجھا تسی کیا سی سمجھ راستے بڑا گہرا اگے میں تانوں کیا سی اگے پانی ڈونگا شروع ہو گیا جے ਆ ਕੇ پلٹ ਕਹਿੰਦੇ جاؤ اتھوں پلٹنا جے ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ اے دو آج تو بعد تسی یہ نہیں کہو گے یا کہو گے تو تیاری کرو گے 2 صفحے پیچھے والی ہاں جی ہاں یہ مربیاں نے تانوں پسند دا طریقہ لبیا سی کہ ٹائم ایتھے پھس جائے گا ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਟਾਪਕ ਤੇ ਆਨੇ, ਇੱਕ ਰਬਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। نہیں وہ ربط بن نہیں نہ رہا یقین اور محبت اور یقین اور خوراک یہ مینوں گل کو سمجھ نہیں آ رہی اے خوراک کتھوں آ گئی ہے ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। کیڑی جے ٹھیک ہے میں تہاڈی گل سمجھ گیا او نہیں مگر کیڑی ہے خوراک سمجھ نہیں آ رہی کیڑی ہے ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ جی ਸਮਝਾਉਣ جی ਲਈ। جی بالکل دیکھو سمجھانا پینا ہے 2 صفحے انج تے نہیں نہ پڑھے جانے ہاں ਚਲੋ ਠੀਕ ہے, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ। بالکل انج تے پھر انج ہی صحیح جی انج ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ। کڈو کڈو ڈکشنری کڈو جی ڈکشنری کڈو بالکل تحقیق ہوئے گی اتنے اور مربیاں نو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। بالکل ਤਾਂ ਹੀ خوراک پڑھ رہے ہو تسی جی ڈکشنری کڈو ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਆਰੇ ਕੇ ਸੌਰੀ ਖੁਆਰੇ ਕੇ الحمدللہ ਉਹ ਖੁਆਰੇ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਆਰੇ ਕੇ ਗਾ ਯਾਰ, ਖੁਆਰੇ جی ਇਹਦਾ مطلب ਮੈਂ ਠਹਿਰ جو زبردست ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਆਂਦੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ دیکھو نا پھر دیکھو نا یہ تو مسئلہ بن گیا ہے جڑی زبان دے مرزا صاحب نے تحقیقات دے شاہپارے بکھیرے نے تے جڑی زبان خاص دے وچ مرزا صاحب نے علمی منہ شگافیاں کیتیاں نے اور علمی جواہر تے نکات دے بارے بے کراں کیتی ہے وہ زبان تے توانوں نہیں آ رہی نا جی ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ دیکھو خوارق نو تسی خوراک پڑھی جاؤ گے تے کی بنے گا اگے نہیں میں دیکھو میرے کو غلطی ہوئی، میں منیا، میں کوئی یہ تو نہیں کہا کہ ٹرو نا کوئی مسئلہ نہیں تو پھر تسی میرے تے نہ پاؤ کہ تانوں سمجھ نہیں آ رہی تسی پڑھ دے غلط پہ میں کی کراں یقین اور خوارق ٹھیک ہو گیا تائید سماوی اگے چلیے جی آہو کے چلیے ہوں۔ اچھا جی، سا نکل گیا تائید سماوی اور قبولیت اور معرفت تامہ کاملہ اور وہی اور کچھوں کا انعام ہے۔ تامہ کاملہ کی ہوندا ہے معرفت تامہ کاملہ اور وہی اور کشف کا انعام ہے۔ نہیں وہ تامہ کاملہ کی ہوندا جے مینوں سمجھاؤ بھی تے صحیح نا نال مطلب ہن میرے کولوں پوچھن دے یار تسی اونج کہندے ہو کہ میں پڑھانا وا، او نہیں وہ میں تے مربیاں نو پڑھانا وا نا تسی تے نیکسٹ لیول ہو نا جی تانوں یہ نہیں سمجھ لگن دی عبارت دی ایک نہیں تامہ کاملہ مینوں دسو بھی تے صحیح مرزا صاحب کہنا کی چاہ رہے نے تھے اور وہی اور کشف کا انعام ہے جڑا کہ وہی ہوئے۔ تسی اگے جاندے جے معرفت تامہ کاملہ وچ رہ گیا بھائی ہوں مینوں بھی نہ سمجھ لگتی، میں تو تہاڈے نال سچ بول رہا نا، وہ حضرت مرزا صاحب نوں سمجھنے تے کام ہے سارا۔ بس ٹھیک ہے جی اگوں تو 2 صفحے پیچھے نہیں جے کہنا جنی دیر تک خود نہیں پڑھ لینا جی اگے خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس نام کے مانگنے کے لیے تبھی حکم فرمایا کہ اول اس نام کے نام کہڑا نبیاں دا، جتھے نبی بندا بندہ جس مقام تے جدوں اونوں وحی ہوندی ہے کاملہ اونوں وحی ہوندی ہے۔ پنجابی نہیں مینوں نظر آ رہی، مینوں تے اردو نظر آ رہی ہے، پنجابی کتنے لکھی ہے یار میں اردو میں بات کرتا ہوں، سوری یار۔ اس امت کو اس نام کے مانگنے کے لیے تبھی حکم فرمایا ہے کہ اول اس نام کے عطا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، بس اس آیت سے بھی کھلے طور پر یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ اس امت کو ذلی طور پر تمام انبیاء کا وارث ٹھہراتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے جی جی خدا تعالیٰ اس امت کو ذلی طور پر تمام انبیاء کا وارث ٹھہراتا ہے، زبردست کا وجود ذلی طور پر ہمیشہ باقی رہے کہ ہمیشہ تک نبی آ سکتے ہیں، ہمیشہ ذلی نبی ہمیشہ۔ زبردست بالکل یہ تے ذلی نبی نہیں لکھیا ہویا، بائی دا وے ذلی لکھیا ہویا ہے۔ ہاں جی گل سنو، دیکھو گل دے وچ اضافہ نہیں کرنا، مرزا صاحب نے لکھا ہے اس امت کو ذلی طور پر، سنو ذرا، ذلی طور پر تمام انبیاء کا وارث، تسی کہو ذلی وارث میں مان لاں گا، اچھا تا انبیاء کا وجود ذلی طور پر ہمیشہ باقی رہے، ٹھیک ہے جی، ذلی طور
ਇਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ गई, आगे चल रहे हैं जी। मैं यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। हाँ आगे मैं वो कहूँ जो मैंने कहा है वो आगे आएगा जी। मेरी बात सुने आमर हक भाई, और दुनिया सर बात सुने जी। जितने भी नबी आए हैं ना जिल होते हैं। ये जो आप जो करते हैं ना फर्क, देखिए जो 1,24,000 नबी है वो एक दूसरे का जिल ही होते हैं, क्योंकि उनका मैसेज एक ही होता है। ये तो फिर बात जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है जिली नबूवत पहले भी जारी थी? जी सर, इसका मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जिली नबूवत जारी थी? वो तो हदीस में है कि उस समय भी नबी थे जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने सवाल कुछ और पूछा है, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बात नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिली नबू, आपने कहा जितने अंबिया हैं वो सारे एक दूसरे के जिल हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जिली नबूवत जारी थी? उनके बाद में, मतलब हाँ तो बस फिर इसका मतलब है उनसे पहले जिली नबूवत जारी नहीं थी भाई, यही तो बात है। अपनी तरफ से इजाफे ना करें, आगे बढ़ते हैं। और दुनिया उनके वजूद से कभी खाली ना हो, जबरदस्त। उनके वजूद से कभी खाली ना हो। और ना सिर्फ दुआ के लिए हुक्म किया बल्कि एक आयत में वादा भी फरमाया है, और ये है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलन, यानी वो सुबुलना, क्या बात है, जबरदस्त जी। सुबुलना कह लो, चलो अगर जबर तुसी पढ़नी है पढ़ सकते हो। और नहीं है और नहीं चीज है जबर सुबुलाना, ये और चीज है, ये जमा मुतकल्लम दी ज़मीर है, मुज़ाफिल है। आगे चल रहे हैं। ठीक है सर। यानी जो लोग हमारी राह में जो सराते मुस्कीम है मुजाहदा करेंगे तो हम उनको अपनी राहें बतला देंगे, और जाहिर है कि खुदा ताला की राहें वही हैं जो अंबिया को दिखलाई गई हैं थी। वाह, देखिए ये अब सारा मजमून में बता रहा है कि नबूवत जारी है। हज़रत मसीह मौद यही फरमा रहे हैं। नहीं नबूवत, हाँ नबूवत नहीं जारी, नबूवत का फैज जारी है, याद रखना। सेम ही है ना भाई, मेरे बात नहीं सेम नहीं है, फर्क समझें। अगर सेम होती तो फिर जिली नबूवत जारी नहीं है, आपको मानना पड़ेगा मुतलकन नबूवत जारी है। यही तो फर्क है। मैं कहता हूं काश, मैंने क्यों कहा आपको कि मैं मुरब्बियों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, उसकी वजह यह है कि काश अहमदी दोस्तों को समझ आए कि जमात अहमदिया और मिर्जा साहब का सही मानों में दावा था क्या। अफसोस से बड़ी तादाद में अहमदियों को भी नहीं पता कि मिर्जा साहब का सही दावा क्या है। पता है मुझे। ये अब आगे जो आयत आ रही है ना, ये मेरी बहन जो है उनसे मेरी बहस हुई है, तो ये आ गई वादल्लज़ीना आमनु मिनकुम आमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये अब थोड़ा मुझे जारी रखने दे। और जाहिर है कि खुदा ताला की राहें वही हैं जो अंबिया को दिखलाई गई थी। फिर बाज़ और आयात हैं जिनसे साबित होता है कि ज़रूर खुदावंद करीम ने यही इरादा फरमाया कि रूहानी मुअल्लम जो अंबिया के वारिस हैं, रूहानी मुअल्लम जो अंबिया के वारिस हैं हमेशा होते रहें। और वो ये है, अब रुकिएगा सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया के वारिस हैं, अगर नबूवत मिर्जा साहब जारी यहां से कर रहे होते तो मिर्जा साहब को कहना चाहिए था रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया हैं हमेशा होते रहें। नहीं, मिर्जा साहब ने कहा रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया के वारिस। इसका मतलब है अंबिया अलग हैं, वारिस अलग हैं, ये दो अलग शख्सियात हैं, यानी वारिस अंबिया के। जुमला होना चाहिए था रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया हैं हमेशा होते रहें, ये नहीं कहा अंबिया के वारिस हमेशा होते रहें। बिल्कुल, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं भाई मेरे आमिर भाई। जब आप जिल्ली का जिक्र ऊपर कर दिया उन्होंने, तो वारिस से मुराद वही है जो उसके इत्बा में आते हैं नबी। ना नबी का जिक्र तक नहीं किया। मिर्जा साहब ने ये कहा है जिल्ली वारिस, ऊपर भी जिल्ली वारिस का है। ये देखो जरा, मैं ऊपर पढ़ा देता हूं, आप जो गए हैं ये देखें, ऊपर वाली लाइन में आए जहां पर ये वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना पढ़ा ना, ऊपर लिखा है इस उम्मत को जिल्ली तौर पर तमाम अंबिया का वारिस ठहराता है। याद रखें, वारिस। इसलिए मैं कहता हूं जमात अहमदिया काश अपनी किताबों को गौर से पढ़े, उनके अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे। मिर्जा साहब ने नबूवत के इजरा की बात ही नहीं की। भाई मेरे जो आयत खोल के बता रही है कि जो नबूवत है, जो खिलाफत है, अला मनहाज नबूवत, भाई वो आगे आने वाला है, वो आगे आने वाला मसला है जो मैंने जिक्र किया था कि मिर्जा साहब ने कहा नबी नहीं आना, खलीफा आएगा जो नबियों का वारिस होगा। बिल्कुल, नबी नहीं होगा, नबी का वारिस होगा। ठीक है, चले आगे। कमाल हो गई है आपके सामने जुमला देखें। एक मिनट रुकें, आप मुझे हंस रहे हैं, आप खुद बताएं ये जो आपने पढ़ा। फिर बाज और आयात हैं जिनसे साबित होता है कि जरूर खुदावंद करीम ने यही इरादा फरमाया है। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, अगर गलत हो तो मुझे टोक दीजिएगा। यही इरादा फरमाया है
کہ روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اور وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء کے وارث, یہ نہیں کہا روحانی معلم جو انبیاء ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں. بات سمجھیں؟ یا چلے یہ بھی جملہ بول دیتے, سنیں ذرا, یہ بھی جملہ بول دیتے روحانی معلم جو ذلی انبیاء ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں. نہیں بولا, جو انبیاء کے وارث ہیں. بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء, مجھے کیا دقت ہے؟ بالکل انبیاء کے وارث قیامت تک رہیں گے, یہی تو اس امت کا خاص ہے. نبوت کہاں سے جاری ہو گئی؟ جی جناب آگے. نبی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے خدا کا خلیفہ کیا ہو رہا ہے, یہاں سے مراد خدا کا خلیفہ ہے بھائی. بھائی خدا کا خلیفہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے خلافت علی من, سنیں ذرا, خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے, خلیفہ نبی کا ہوتا ہے اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر. کمال کرتے ہیں یار آپ. وہ ٹھیک ہے, خلیفہ اللہ کا اور ہے, خلافت علی منہاج النبوہ اور ہے. آگے بڑھتے ہیں. عامر بھائی میری بات سنیں, جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, جو اس دنیا میں جو خلیفہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی نبی ہوتا ہے جو, وہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے. بھائی یہ مراد ہے. دو مختلف چیزوں کو الگ نہیں کرنا. اس وقت جو عبارت چل رہی ہے اس میں جو چیز بیان ہو رہی ہے ہم اس کو لیں گے. مرزا صاحب یہاں خلفائے انبیاء کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ خلفاء اللہ کی. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, مرزا صاحب یہاں انبیاء کے وارث کی یا انبیاؤں کے وارثوں کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ ذلی انبیاء کی. آگے بڑھیں جی. جی تو آگے وہ آیت ہے, وہ والی سورت میرا خیال ہے نور کی آیت ہے 55, یہ جو بیان ہوئی ہے. جی آگے ترجمہ آپ پڑھ دیں. یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے, اچھا نہیں وہ بھی پڑھے نا بیچ میں, یہ تھوڑا مس نہ کریں. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, یعنی خدا تعالیٰ. جی جی صحیح ہو گیا. کوئی بالکل پڑھیں آپ. جی یہ اے مومنان امت محمدیہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا ہے, اور ہمیشہ کفار پر کسی قسم کی کوفتیں جسمانی ہوں یا روحانی پڑتی رہیں گی. ہاں, کفار پر, یا ان کے گھر سے نزدیک آ جائیں گے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے گا, اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں تخلف نہیں کرتا, اور ہم کسی قسم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں. دیکھ لیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ آنا یار. آپ ایک منٹ جی رکیں ذرا, سوری رکیں. نہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں سے کہاں آ رہا ہے کہ قیامت تک رسول آئیں گے؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, یہاں سے کہاں پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب نے ذلی رسول کی بات کی ہے؟ یہاں سے کہاں پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب نے ذلی نبوت جاری ہونے کی بات کی ہے؟ کوئی جملہ ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں. بالکل بات ٹھیک ہے. تو پھر آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ او بھائی کمال ہے, میں کب انکار کر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی قوم پر عذاب نہیں کیا جب تک اس میں رسول نہیں بھیجا؟ میں نے کب انکار کیا؟ تو پھر رسول آئیں گے نا پھر. او بھائی یہ کدھر سے نکلا ہے اس میں سے؟ کمال ہو گیا. آپ فرق سمجھیں. اوہو, آپ اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آگے قوموں پر عذاب بھیجے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, عذاب بھی آتے ہیں, رسول بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں اس آیت سے کیا نکل رہا ہے؟ تخلف نہیں کرتا, اور ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک لیں. جی اب اس سے کیا نکل رہا ہے؟ عذاب آتے رہیں گے, رسول آتے رہیں گے. یہ کن جگہ پہ لکھ رہا ہے؟ نہیں, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے کراس کوشچن کر رہا ہوں بھائی. آپ بالکل پاکستان پہ عذاب ہے کہ نہیں اس وقت؟ بتا دیں آپ. عذاب, زبردست بات, سچے دل. اب رکیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے؟ بالکل آیا ہوا ہے, 120%. زبردست. اس عذاب کو قرآن سے ثابت کر دیں کہ قرآن جو جس عذاب کی بات کرتا ہے وہ یہ عذاب ہے. جی سر, میں قرآن کی کیوں چاہوں گا؟ میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں نا کیا کچھ ہو رہا ہے بھائی. آپ دیکھتے رہیں. اچھا سنیں ذرا, مشرکین مکہ کے لیے مکہ میں موجود مسلمانوں پر عذاب آیا تھا. ابو جہل کا سیرت کے اندر جملہ موجود ہے, وہ کہتا ہے تم میرے عذاب سے نہیں بچو گے. عمار بن یاسر کے والدین کو وہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ, عمار بن یاسر جو رضی اللہ عنہ ہیں اور آل یاسر تھی, ابو جہل ان کو مار کر کہتا تھا میں تم پر اپنے عذاب کا کوڑا برساؤں گا. اور اب جتنا مشرکین مکہ تھے ان کے نزدیک مسلمانوں کے اوپر عذاب آیا ہوا تھا. آپ اس عذاب کو ٹھیک سمجھو گے؟ اچھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب جس عذاب کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری قوم پر نہیں ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟
ہاں اب سننا ہے آپ نے غور سے, اچھا سوال کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو پھر سمجھنا ہے ابھی کس بات کیا ہو رہی ہے. قرآن کی آیت کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. قرآن کی آیت کیا یہ کہہ رہی ہے عذاب آتا رہے گا؟ کیا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے رسول آتے رہیں گے؟ سوری, نہیں کہہ رہی. قرآن ایک اصول پیش کر رہی ہے کہ جب کبھی کسی قوم پر عذاب آیا نا, اللہ اس سے پہلے رسول بھیجتا ہے. ہاں جی, یہ اللہ کا قاعدہ ہے. کسی قوم پر عذاب نہیں آتا جب تک اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجا ہو. اب سوال ہے, کیا اس آیت سے یہ نہیں کہا رہا کہ عذاب آتا, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تم پر عذاب آتا رہے گا؟ نہیں کہا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تم میں رسول آتے رہیں گے؟ نہیں کہا. بھائی دکھائیں کون سی جملے سے پتہ چلتا ہے. نہ ماننا ہے نا, میں آپ کو سچے دل سے بتا رہا ہوں, جو پاکستان کی اس وقت حالت ہے نا, اگر یہ قوم مان لیتی نا مرزا صاحب کو نبی, تو آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا کمال چیک کریں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو حالت پاکستان کے اندر اور مسلم ممالک کے اندر ہوئی ہے, تو فٹافٹ اپنے جلسوں کے اندر کہتے ہیں لوگوں ہم وہی صحابہ کی جماعت ہے جن میں بعثت ثانی ہونی تھی کہ ہم پر عذاب توڑا جائے, ہم پر پہاڑ, اور تسی تو مان لے. آپ پر کیوں آ رہی ہیں چیزیں, کیوں در بدر ہیں, کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کیوں پاسپورٹ تک نہیں ہے میجورٹی میں آپ کے پاس, یو این کے کارڈ لیے پھرتے ہیں, ہیومن ریفیوجیز بنے ہیں, احمدیوں پہ ٹرکوں میں کنٹینروں میں چھپ چھپ کے پہنچ رہے ہیں, کیوں؟ عامر بھائی, جو آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے گھر سے پکڑتے ہیں 26 لوگوں کو, ان پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت اس طرح خراب ہو رہی ہے احمدیوں کی؟ تو آپ بھی تو یہی بول رہے ہو. او بھائی, اس کا مطلب ہے آپ کو یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کاش آپ کو سمجھ آئے, جس چیز کو آپ عذاب سمجھ کر بیٹھے ہو قرآن اس کو کچھ اور کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و آسمان کی جو اس وقت یعنی خشکی اور تری پر جو فساد برپا ہوا ہے وہ انسان کا کیا در ہے. اس میں تو قرآن نے کہیں نہیں کہا. آج کے عذاب کے بارے میں سنے ذرا غور سے سننا آپ نے, جو میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. اس آیت میں کسی جگہ پر بھی نہ عذاب کے آپ پتہ ہے کہ دوسرے لفظ میں کہنا چاہ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو قرآن سے اجرائے عذاب بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. قرآن کی آیت کہتی ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر اس سے اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے کہ نبی آتے ہیں یا رسول آتے رہیں گے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب بھی آتے رہیں گے. تو آپ اجرائے عذاب بھی ثابت کر رہے ہیں. کمال ہو گیا. مرزا صاحب آگے, نبی آگے, لوگوں نے مانا نہیں. اب ملک کا ابھی تو یہ چیز زیر بحث ہے. میں ابھی تو آپ یہ بھی ثابت نہیں کر پائے. آپ نے کہا مرزا صاحب تشریح نبی ہیں, میں کہتا ہوں مرزا صاحب تو اس کا انکار کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں میں اس عقیدے کو غلط مانتا ہوں کہ تشریح نبی ہو. ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں آگے پڑھو کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے جو کہ آپ نہیں سمجھتے. مرزا صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں, وہ آگے بتائیں گے جو آپ سمجھو آپ کے خلاف بتائیں گے. دیکھنا ذرا, چلیں. خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے. اگر خلافت دائمی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے آپ رکیے گا ذرا, سوری چونکہ آپ رک کے مجھے سمجھاتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. خلافت آپ کہہ رہے ہیں نبوت دائمی ہے, یہاں تو لکھا ہوا ہے خلافت دائمی. جملہ پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے نبوت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے, یہ جملہ ہونا چاہیے تھا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں خلافت دائمی, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے, خلافت جاری ہوگی جو کہ نبوت کے قائم مقام ہے. کاش آپ سمجھتے. قرآن کہتا ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت, کہ نبی آئے گا تو چلے مجھے قرآن میں کوئی ورڈ دکھا دیں جو لکھا ہو خلافت علی منہاج نبوت, کس جگہ پر بھی نہیں ہے. آپ کے جملے کو بھی لے کر آگے وضاحت آ رہی ہے, اسی لیے جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ آیتیں وہی بات بتا رہی ہیں جو میں نے بتائی تھی, جو مرزا صاحب بتا رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں جی. سورت استخلاف نکالیں, اور ابھی نہیں نکالتے, بعد میں کریں گے. دیکھیں اب مرزا صاحب نے کہا ان آیات کو اگر کوئی شخص تأمل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں کر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے, نہ کہ نبوت دائمی لکھا ہوا ہے یہاں پر. نہیں, خلافت دائمی. میں نے انکار کیا خلافت دائمی کا, نہیں. نبوت دائمی آپ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں, نبوت دائمی تو لکھا نہیں ہوا. اچھا سن لیں, اب آپ پکڑے جا رہے ہیں اگلی آیتوں میں, اگلی لائن میں. زبردست. خلافت راشدہ صرف 30 برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا, تو اس سے لازم آتا کہ خدا تعالیٰ ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے, کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم ہے. تو روحانی سلسلہ نبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی.
پیچھے والا جملہ سکپ کر گئے ہیں آپ. یہ اپنی طرف سے جملے نہ ایڈ کریں. روحانی سلسلہ نبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے. پیچھے لکھا ہوا ہے خلافت راشدہ, پیچھے لکھا ہوا ہے, آپ نے خود پڑھا ہے. خلافت راشدہ صرف 30 برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا ہوتا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, خلافت راشدہ آپ 4 خلیفہ راشدوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ جی. کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی, حضرت عثمان. زبردست, ماشاءاللہ, آپ تو بڑے نالج والے بندے ہیں. ان چاروں میں سے ہاتھ رکھ کر بتائیں نبی کون تھا؟ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاروں نہیں تھے؟ وہ تو خلیفہ تھے نا ان کے. زبردست, کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے خلافت راشدہ نبی نہیں ہوتا, خود مان گئے آپ. سر لیکن آپ قرآن کی آیت کا انکار آپ تو کو نہیں سمجھ, نا. آپ دیکھیں یہاں سے ٹرو احمدی بھائی, اگر آپ واقعی ٹرو احمدی ہیں, آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی بات سے بات کام کہاں چلا گیا. آپ نے خود کہا, یہاں پر کہا جا رہا ہے خلافت راشدہ 30 سال تک نہیں, ہمیشہ کے لیے ہوگی, اس کا دور ختم نہیں ہوگا. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے خود کہا کہ خلافت راشدہ میں 4 لوگوں کا نام لے کر آپ نے کہا ایک بھی نبی ان میں سے نہیں تھا. اچھا چلیں, میں آپ کی بات کی طرف آتے ہیں. پہلے پڑھ لیں اس کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں. جی تھینک یو. لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا اس کی امت پر ہمیشہ کے لیے باب سعادت مفتوح رکھے, کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے, اور ایسا مذہب ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتا جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ 1300 برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے. کہ اب آپ یہ دیکھیں, بڑے کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ 1300 سال تک آپ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمان پر بیٹھے ہیں. یار آپ ٹاپک ٹرو احمدی بھائی دیکھیں ٹاپ پلیز, یہ میرے ساتھ بڑے مزے کی بات, بڑی پیاری بات چل رہی ہے. 1300 برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے. مرزا صاحب یہ جملہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے خلافت 1300 برس کا ہے, 1400 کا ہے نہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پہلے 100 سالوں کے اندر خلافت راشدہ کا قیام رہا ہے, یعنی اس کا آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہوا ہے, سیاست بدلی ہے. تو مرزا صاحب بیسیکلی یہ سمجھا رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر جس کو تم سعادت کا دور مانتے ہو وہ خلافت راشدہ کا دور تھا, تم نے اس کو ختم مان دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مذہب مر گیا, نعوذ باللہ. ایسا نہ کہو, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے. پہلے تو آپ کی بات کو میں درست کر دوں, جب مرزا صاحب آئے اس وقت 1300 سال ہوئے تھے, اب 1400 ہو گئے ہیں, اب تو 100 ہو گئے نا. دیکھو 13 مرزا صاحب نے اپنی, دیکھیں ہم ان نمبروں کے اندر الجھ کر رہ جائیں گے. مرزا صاحب 1300 سال مکمل ہونے پر آئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بالکل, میں بھی یہی کہتا ہوں. تو ایگزیکٹلی تو 14ویں پر آئے نا. جتنے آپ کے علماء تھے وہ کہتے تھے 1300 برس میں آنا ہی آنا ہے مہدی نے. اور یار یہ ٹاپک دیکھیں, یہ ٹاپک ادھر ادھر چلا جائے گا. علماء کیا کہتے تھے کیا نہیں, ابھی اس وقت میں عبارت یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. آسان لفظوں میں سمجھیں کہ یہ جتنی عبارت پڑھی ہے اس میں کسی جگہ پر بھی مرزا صاحب نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ نبی جاری ہوگا, ابھی تک نہیں کہا ہوا. آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کی کیا بات کہاں سے نکلتی ہے. جی کہ 1300 برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے, اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لیے ہرگز ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم کے سینہ میں تھا, وہ تراس کس کو بولتے ہیں بلا؟ توارث. ہاں توارث, وہی وراثت. ہاں توارث, یس یو آر رائٹ. میری اردو یار ذرا کمزور ہے, پر مجھے معافی چاہیے, لیکن کوئی بات نہیں. ہاں توارث کے, اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ میں پرچی پڑھنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے الحمدللہ مرزا صاحب کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا ہے. جی پڑھا نا, لیکن آپ مانتے نہیں, آپ کے دل احمدی ہو چکے ہیں. یار کمال, بہت اچھے. مانتا کیوں نہیں, میں تو آپ کے سامنے مان رہا ہوں. آپ وہ جملہ نکال رہے ہیں جو مرزا صاحب نے لکھا نہیں ہوا, میں کہہ رہا ہوں جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. دیکھیں کمال ہے. جی افسوس, وہ نور جو نبی کریم کے سینہ میں تھا وہ توارث کے طور پر دوسروں میں چلا آوے. دیکھیں وہ نور کیا, یہی تو بتاتے ہیں ساری مرزا صاحب کی کتابوں میں, یہی چیز تو بیان ہے کہ جو فیض انہوں نے لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ ابھی تک قائم ہے. یہی نور وحدن ورحمہ, وہ قرآن کی, اسلام کی وہ شریعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ٹرانسفر کی ہے توارث کے طور پر. یاد رکھیں انبیاء کی وراثت ان کی شریعت اور ان کا علم ہوتا ہے. یہ بیسیکلی مرزا صاحب یہاں پر مسئلہ سمجھا رہے ہیں, توارث. اسی لیے انہوں نے توارث کا صیغہ استعمال کیا. تو یہ کہا کہ میں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے گا. دیکھیں میری بات سنیں, فرق سمجھیں. اگر آپ جو مطلب لے رہے ہو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام سارے کے سارے نبی بن گئے, کیونکہ سب کو وہ نور ٹرانسفر ہوا تھا شریعت کے طور پر. سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سب کو پہنچایا تھا. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو خطبہ دیا اللہ کے رسول نے کہا کیا میں نے تم تک اس دین کو نہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہم گواہ ہوتے ہیں آپ نے پہنچا دیا. تو وہ یہی وراثت تھی جو اللہ کے رسول قرآن میں اسی ہدایت کو نور کہا گیا ہے. ٹھیک ہے.
اگلے پیرے میں رسول کا ذکر ہے اور اس کے ہائے ہائے، زبردست زبردست، آگے بڑھتے ہیں پھر تو اس کا مطلب مزہ آگے آنے لگا جی۔ افسوس کے ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین، پہلے رسول آئیں گے پھر خلیفہ بنے گا، وہ تو بڑا ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ رسول پہلے، ترتیب نہیں بات ہو رہی، ابھی یہ ہو رہی ہے جو کون آئے گا، یہ بات ہو رہی ہے جی۔ تو وہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ وہ کہتے ہیں افسوس کہ ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے، یہ نہیں سوچتے کہ پہلے نبی آنا پھر خلیفہ آنا ہے۔ نہیں یہ بات نہیں، یہ بات یہاں پر کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ یار میرے بھائی آپ بہت ہی یہاں دیکھیں، یہاں آپ مجھے ایک جملہ بتا دیں لکھا ہوا کہ پہلے رسول آئے گا پھر یہ ہوگا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ جانشین کیا ہوتا ہے یار؟ رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ چلیں، اگر آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آ رہی نا، ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تھے؟ بنے تھے۔ ان سے پہلے کون سے رسول آئے تھے؟ ان سے پہلے بھی خلیفہ ہی تھے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہو خلیفہ تب بنتا ہے جب اس سے پہلے رسول ہو۔ نہیں، آپ دیکھیں، میں آپ کو نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے بھائی میرے، پہلے نبی آپ نے جو کیٹیگوریکل ترتیب بتائی ہے، آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جانشین بنے گا ہی تب جب اس سے پہلے رسول آئے گا، تو پھر حضرت عمر فاروق تو بن ہی نہیں سکتے جب تک رسول نہ آئے۔ چلے ابو بکر صدیق تو بن سکتے ہیں کیونکہ پہلے رسول آئے تھے۔ آپ کا مطلب یہ ہے، جو آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک نبی آئے اور ایک خلیفہ آئے، ایک نبی آئے اور ایک خلیفہ آئے۔ آپ کے بقول، میرے بقول نہیں، آپ جو ڈیفینیشن دے رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو خلیفہ جانشین ہوتا ہے، اور جانشین تب بنے گا نا جب پہلے رسول آئے۔ تو حضرت عمر فاروق تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتے جب تک ان سے پہلے نبی نہ آئے، پھر حضرت عثمان تب تک نہیں بن سکتے جب تک ان سے پہلے نبی نہ آئے، پھر حضرت علی تب تک نہیں بن سکتے جب تک ان سے پہلے نبی نہ آئے۔ یہ آپ کے اصول کے مطابق۔ اگر آپ کہو کہ نہیں وہ خلیفہ بن گئے اللہ کے رسول جو پہلے آئے ہوئے تھے، تو پھر اللہ کے رسول تو قیامت تک ہیں، اب جتنے خلیفہ ہیں وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہوں گے، اس سے پہلے رسول آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے نا، یہی تو آپ شان سے آپ بات ہٹ کے کر رہے ہیں۔ ان کی اتنی بڑی ہے کہ ان کے ذل اور ان کی جو روشنی ہے، نور، ان سے وہ خلافت شروع ہوئی ہے۔ حقیقی شان کی بات ٹرو احمدی بھائی، حقیقی شان کی بات تو آپ کا یہ بھائی کر رہا ہے جس کا نام عامر حق ہے، یہ آپ کا بھائی حقیقی شان کی بات کر رہا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، ان کا فیض، ان کے کمالات، ان کے جمالات، اور ان کے جناب خصائل اور خصائص اور ان کی خوبیاں اور ان کی صفات مطہرہ مقدسہ منزہ من کل عیب و نقص اس جاہ و جلال کے ساتھ چمک رہی ہیں کہ اب قیامت تک کروڑوں سال بھی گزرنے ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے خلافہ آ سکتے ہیں۔ بھئی میں حقیقی شان، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ نور شاید نعوذ باللہ مدم پڑ گیا، اب کوئی نیا رسول کو نبی آئے گا اس کے بعد خلافت جاری ہونی چاہیے۔ کمال ہو گیا، مرزا صاحب تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں کر رہے۔ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ایسا سراج منیر ہیں، ایسا سورج ہیں، ایسی شان ہے ان کی رحمت للعالمین، جس کے نور سے سب نبیوں نے فیض حاصل کیا، اور مرزا صاحب بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اس سے حاصل کیا۔ تو اس سے یا تو پھر آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جب ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد 1,26,000 نبی آئے ہیں، تو یا تو پھر سارے نبیوں کا آپ انکار کریں اگر مرزا صاحب کا آپ کو انکار کر رہے ہیں تو۔ نہیں یہ دو ٹاپک ادھر ادھر جا رہا ہے۔ آپ نے سراج منیر کہا، مرزا صاحب نے خود کو سراج منیر کہا ہوا ہے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں مرزا صاحب نے کہا ہے، آپ حوالہ مجھ سے مانگ لیں۔ اچھا بہرحال واپس آتے ہیں، جو اصل مدعا ہے نا اس طرف آتے ہیں، کیونکہ میں بھی ٹاپک سے نہیں بھٹکنا چاہتا، میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو کہ میں ادھر ادھر ٹاپک کو لے جاؤں۔ واپس آتے ہیں، یہاں پر مرزا صاحب نے جو بات سمجھائی ہے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ بادشاہ کو خلیفہ کا اطلاق اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ ایک خاص ایک مقدس سٹیٹس ہوتا ہے جو رسول کے جانشین کے طور پر نمائندہ سامنے آتا ہے، تو بادشاہ نہیں ہو سکتا۔
जालिम बादशाह, सॉरी जालिम बादशाह नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। किसी इंसान के लिए दामी तौर पर बका नहीं लेता जी। दामी तौर पर बका नहीं, और चूंकि किसी इंसान के लिए दायमी तौर पर बका नहीं, लिहाजा खुदा ताला ने इरादा किया कि रसूलों के वजूद को, जो तमाम दुनिया के वजूदों से अशरफ और उला हैं, जिल्ली तौर पर हमेशा के लिए ता क़यामत रखे। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस की उम्र में अल्लाह ताला के पास चले गए, ठीक है। तो उससे यही मुराद है, चूंकि एक बशर रसूल होता है, तो यही मिर्जा साहब बता रहे हैं कि रसूलों के वजूद को, जो तमाम दुनिया के वजूदों से अशरफ व उला हैं, जिल्ली तौर पर हमेशा के लिए ता क़यामत रखेंगे। ठीक है, मैंने देखे फर्क समझे। आपको जारी करना जबरदस्त। ये जो जुमला आप पढ़े, आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं लिहाजा खुदा ताला ने, अब यानी ये समझे कि मिर्जा साहब क्रक्स निकालने लगे पीछे वाली बात का, वो निचोड़ निकालने लगे लुबे लुबा। वो क्या कहते हैं लिहाजा खुदा ताला ने इरादा किया कि रसूलों के वजूद को, जो तमाम दुनिया के वजूदों से अशरफ और औला हैं, ज़िली तौर पर हमेशा के लिए हमेशा के लिए ता क़यामत कायम रखे। अब सुनना ज़रा, ये अल्लाह का इरादा था। तो अल्लाह ने क्या किया? अब मिर्ज़ा साहब आगे कहते हैं, सो इसी गर्ज से, यानी जो पीछे मामला था कि ता क़यामत कायम रखना चाहिए उन वजूदों को ज़िली तौर पर, अल्लाह ने क्या किया? मिर्ज़ा साहब कहते हैं खुदा ताला ने खिलाफत को तजवीज़ किया। खिलाफत को तजवीज़ किया। भाई सवाल उठता है कि उन वजूदों को अगर बाकी रखना था तो नबूवत को तजवीज़ करना चाहिए था, खिलाफत को तजवीज़ क्यों किया? तो आगे लिखा ना उन्होंने, बरकाते रिसालत लिखा ना भाई मेरे। हाँ जबरदस्त, आगे भी पढ़ें फिर जी, चलते जाएं जी। बरकाते रिसालत से मरहूम ना रहे। बिल्कुल, मैं इससे एग्री हूं। देखें बरकाते रिसालत, देखें मैं आपको बताता हूं। चलें एक आपकी और बात ले लेता हूं। अगर यहां पर रसूलों या नबियों का जारी रहना होता क़यामत तक, तो मिर्ज़ा साहब को लिखना चाहिए था, या मिर्ज़ा साहब लिखते कभी और किसी ज़माने में बरकाते रसूल या बरकातुर रसूल से महरूम ना रहे। मिर्ज़ा साहब ने कहा बरकाते डेफिनेशन पहले कर लेते हैं यार जी, रिसालत की पहले डेफिनेशन कर ले, चले ठीक है, जबरदस्त। रसूल कहते हैं उस शख्स को, उस ज़ात बाबरकत को जिसको अल्लाह मुंतखब फरमाकर भेजते हैं। ठीक है, आगे नहीं करते हैं। एक मिनट ठहरे भाई। अच्छा, गल बद गई है भाई, 2 सफ़े अगे पे ने। लो जी सुन लो, व्हाट इज द, मैं गूगल किताब है, व्हाट इज द रिसालत इन इस्लाम। द वर्ड रिसालत मीन्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग ए मैसेज और ए लेटर और ए न्यूज और डूइंग सम गुड डीड्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड और द डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड रिसालत। भाई मेरे, आप उस दिन भी आपने यहाँ, मैं कह के चला गया था आपको रिसालत पे रुक के, कि आप बस, मेरा मुद्दा हो गया क्लियर, मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ रुके जरा, यही आप गए थे ना? हाँ मैं क्लियर कर गया ना मैं। अभी सुने जरा, सुने, यहीं आप गए थे और यहीं उससे आगे बात शुरू हुई थी। वो बंदा इन लाइनों पर दोबारा नहीं आया। सवाल अब सुनना है आपने, सुनिएगा। 2 जमा 2 4 की तरह समझते हैं, ट्रू अहमदिया भाई, जरा सुनिएगा। वो ये है कि जारी किस चीज को रखा? खिलाफत को, रिसालत को नहीं, खिलाफत को। अरे भाई हमारे हक पे आ रहे भाई पीछे देखें, फिर खिलाफत मैं कुरान की आयत निकालूंगा अभी। प्यारे भाई रुकिए जरा, रुकिए। मिर्जा साहब की इबारत हमारे आंखों के सामने है। जो 4th लास्ट लाइन है, चौथी लाइन है, उसमें लिखा है ता कयामत तक कायम रखे। सो इसी गर्ज से खुदा ताला ने जिस चीज को कयामत तक कायम रखना था, किसे तजवीज किया? खिलाफत को, रिसालत को नहीं, खिलाफत को। अब खिलाफत क्या करती है? खिलाफत बेसिकली, लो रौला पै गया, खिलाफत बेसिकली क्या चीज करती है? खिलाफत रिसालत की उन बरक़ात को मुआशरे में फैलाती है। क्या मुराद है? खिलाफत का होता है, उसकी बरकत सबसे बड़ी होती है शरीयत का नफाज, लोगों में इत्तेफाक, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त कायम होना, लोगों के मसाइल एक सिस्टम के तहत हल होने लगते हैं, लोगों के शादी ब्याह के मामला हल होने लगते हैं। अच्छा, फिर जमात की नुमाइंदगी होने लगती है, ये बरकत होती है। जमात अहमदिया तो हमें सिखाती रही है कि खिलाफत की बरकत ये है कि वो इत्तेहाद और इत्तफाक का दर्स दे रहे हैं, ये बरकत होती है।
بھائی اب دیکھیں، اب سنیے اگلا اس کا جواب سیکنڈ لاسٹ لائن میں میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، مرزا صاحب کو پڑھنے لگا ہوں. پس جو شخص، اب دیکھیے گا سوال ہونا چاہیے تھا، یہ دیکھیں آگے جو ہے، پس جو شخص خلافت کو صرف 30 برس تک مانتا ہے وہ اپنی نادانی سے خلافت کی علت غائی کو نظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تو ہرگز نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 30 برس تک رسالت کی برکتوں کو خلیفوں کے لباس میں قائم رکھنا ضروری ہے. اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اگر رسالت کے اجرا کی بات کر رہے ہیں تو 30 سال تک کیا رسالت جاری رہی ہے؟ میں نے اسی لیے ٹرو احمدی بھائی سے پوچھا کہ 30 سال تک کون سی خلافت قائم رہی ہے؟ خلافت راشدہ. میں نے نام پوچھے، بھائی کے پاس ماشاءاللہ نالج تھا، انہوں نے 4 نام بتائے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے پوچھا ان 4 میں سے کیا کوئی ایک بھی نبی تھا یا رسول تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو 30 سال تک جو پھر چیز جاری رہی وہ تو نبوت کے بغیر رہی. آپ بولتے ہو اس میں کیا جاری رہا؟ رسالت کی برکتیں. بات سنے میرے پیارے بھائی عامر حق بھائی، جو مرزا صاحب کی تحریر سے میں سمجھاؤں نا، میری 2-3 ماسٹرز میں نے کیے ہوئے ہیں بھائی، میں کوئی ایسے نہیں آپ سے بات کر رہا. میں اگر آپ نے ماسٹرز کر کے بھی خوراکی پڑھنا تھا تو ڈگریاں مینوں دے دیو، اگے میرے کو سردی آ رہی ہے. میرا دنیاوی علم تو ہے نا بھائی، مجھے اتنی عقل سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے یہ ماسٹر دے وچ اردو بھی پڑھی سی کہ نہیں؟ چونکہ ہن تسی ڈگریاں دا ذکر کیتا تے پہلا میں ڈگریاں تے چیک کرانا. بھیجاں وا ہاں، یک نہ شد دو شد. تسی اردو پڑھتے رہندے چپ کر کے پردہ رہ جانا سی. ایڈی ڈگریاں واڑیاں نے نا، یہ چیک ہونیاں نے ہن ہائر کمیشن تو، ایجوکیشن تو. اچھا بہرحال بھائی، میں آپ کو مفہوم بتا کے میں گیا اس دن اسی وجہ سے ہی تھا کہ میرا مدعا کلیئر ہو گیا کہ رسالت آ گئی. نہیں کلیئر ہوا جی، مدعا شروع یہاں سے ہوا ہے. ابھی تو 355 نمبر صفحہ آگے آنا ہے، مدعا آپ کا 2 صفحے پیچھے کلیئر ہو گیا. میری بات 355 پہ ہے. بھائی میرے عامر حق بھائی، یہ جو میں ابھی تک سمجھا ہوں نا، وہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، یا آپ بیان کر دیں، میں بھی کر دیتا ہوں. چلے نہیں ہم نے صفحے آگے پڑھنے ہیں. پڑھوں گا لیکن میں مدعا بیان کر دوں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو ہمارے شان کے اور اعلیٰ اور رحمت العالمین رسول ہیں، ان کے اندر جو خلافت آئی تھی وہ ابھی بند نہیں ہوئی ہے. خلافت علی منہاج نبوت، نبی آئیں گے اور خلافت چالی ہے قیامت تک، یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب. پوری آپ میرا منانا فرض نہیں ہے، آپ کو میرا بتانا ہے بس. زبردست. مجھے لگ رہا ہے 2 صفحے اگے والی جڑی گیم ہے نا، یہ ہم ٹرو احمدی بھائی کے ساتھ پھر ڈال دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں 2+2 4 کی طرح مسئلے کو حل کرتے ہیں. پیارے بھائی بڑے میٹھے اور بڑے اچھے بھائی ہیں، مسئلہ ان کے ساتھ اب کسی کنارے لگاتے ہیں. انہوں نے 2 ٹوک اپنا موقف دے دیا. اچھا جی، میں آپ سے اب ایک چیز پوچھنے لگا ہوں، اگر آپ اس کا مجھے جواب دے جاتے ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے، 2-3 سوال ہوں گے بس، مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ پوری عبارت سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ خلافت علی منہاج النبوہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا؟ منہاج نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت آئے گی پھر خلافت آئے گی. میں بھی سورت نکال دیتا ہوں قرآن مجید کی. وہ نہیں، مجھے یقین ہے آپ پہ، مجھے یقین ہے، کوئی بات نہیں. جو آپ کہیں گے نا، ہم ایسے چونکہ ہم اب کرنے لگے مسئلہ حل، تو جو آپ مجھے کہو گے نا میں اس کو مان کے چلوں گا کہ وہی ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسے چلیں گے تاکہ مسئلہ حل کریں. اچھا، خلافت علی منہاج النبوہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی آئے گا پھر خلیفہ آئے گا، ایسے ہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا، میں ابھی اس میں بحث نہیں کروں گا یہ کتنی ٹھیک ہے کتنی نہیں، جو آپ نے کہا میں اس کو مان گیا. خلافت علی منہاج النبوہ کا مطلب ہے کہ پہلے نبی آئے گا پھر خلیفہ آئے گا. اچھا، اب دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا نبوت قیامت تک جاری ہے؟ بالکل جاری ہے، یہی بتایا انہوں نے 2-3 صفحے جو میں نے. زبردست. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مرحوم نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، زبردست. بتائے گی اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہو گیا. اب تیسرا سوال، اس وقت جماعت احمدیہ کا جو خلافت علی منہاج النبوہ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے 5ویں نمائندہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں موجودہ جو ہیں، یہ جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا؟ دیکھیں، اگر تو خلافت ختم ہوگی نا، جو تو قرآن سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ خلافت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ختم کیسے ہو جائے گی؟ اگر تو یہ جاری ہے تو قیامت تک جاری ہے. اگر ختم ہو کے دوبارہ شروع ہوگی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا کب نبی آئیں گے، کب رسالت شروع ہوگی دوبارہ، کب خلیفہ آئیں گے.
تو اس ابھی کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے خلافت علی منہاج نبوہ کا سلسلہ بھی قیامت تک رہے گا اور نبی بھی جاری ہونا قیامت تک رہیں گے، ایسے ہی ہے؟ جی اچھا، ان دونوں میں سے پہلے کون آئے گا اور بعد میں کون آئے گا؟ نبی آئیں نبی گے، پہلے آئے گا۔ نبی آگے نبی پہلے آئیں گے، آپ نے حضرت پہلے بتایا تھا نبی پہلے آئیں گے پھر خلیفہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ نبی آئے نا پہلے، نہیں اوہ ٹھیک ہے، ان کے انڈر نبی آئی ہے نا. پہلے آئیں گے پھر خلیفہ آئیں گے، ایسے ہی ہے نا جی؟ جی جی. اب یہ تو خلافت علی منہاج نبوہ چلے گی قیامت تک، جو مرزا مسرور صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مرزا صاحب مسرور صاحب کا نہیں، مرزا غلام احمد صاحب کا. غلام احمد صاحب کا، یقیناً وہی میں کہہ رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو سلسلہ انہوں نے قائم کیا خلافت علی منہاج نبوہ کا، یہ چلنا ہے قیامت تک، ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. زبردست ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے جو سلسلہ مرزا صاحب نے شروع کیا خلافت علی منہاج نبوہ کا، مرزا صاحب کے خلیفے آپ قیامت تک چلیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی. اب مرزا صاحب کے اگر خلیفے ہی قیامت تک چلیں گے تو نبی کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ آپ کے بقول جب نبی آئے گا تو وہ خلافت علی منہاج نبوہ قائم کرے گا، اور مرزا صاحب کے خلیفہ قیامت تک چلیں گے، سر تو خلیفے قیامت تک چلیں گے یا نبی قیامت تک چلیں گے؟ جی دیکھیں، قیامت جو ہے نا، یہ مرزا صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ 300 سال کا وقت ہے، اس کے بعد قیامت کا مطلب دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ میں ثابت نہیں کر سکتا، یہ نبی کو ہی ثابت کر سکتا ہے کہ بھی. چلیں، وہ تو بعد کی بات ہے، ہم تو ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو جب لے کر چلتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، آپ کے سامنے دو رستے ہیں، یا آپ خلافت علی منہاج نبوہ کا سلسلہ جاری رکھیں گے یا آپ نبوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اگر آپ نبوت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، آپ کو خلافت علی منہاج نبوہ کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خلافت مرزا صاحب کی ختم ہوگی، تب کوئی نبی آئے گا، اس کی خلافت شروع ہوگی، وہ آپ مانتے وہ نہیں۔ تو آپ ہماری زندگی میں تو نہیں نہ ہونا بھائی. اوہو بھائی، آپ کی زندگی میں ہو نہ ہو، میں تو قیامت تک کی بات کر رہا ہوں نا۔ بالکل ایسے ہی مرزا صاحب نے کہا. اب مرزا صاحب نے ایسے ہی کہا ہے، زبردست۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے کس کو چوز کریں گے، نبوت کے اجراء کو یا خلافت علی منہاج نبوہ کے اجراء کو؟ نبوت اور خلافت ایک ہی بات ہے نا، نبوت اور پھر خلافت. آپ نے بھی بتایا خلافت علی منہاج نبوہ کا مطلب ہے پہلے نبی آتا ہے پھر خلیفہ شروع ہوتے ہیں۔ اور سر ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ مراد لے رہے ہیں کہ ایک نبی آیا ایک خلیفہ آیا، ایسے نہیں ہے بھائی. نہیں یہ نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا، جو آپ نے بتایا وہی مان رہا ہوں۔ جیسے مرزا صاحب ہیں، مرزا صاحب آئے نبی، ٹھیک ہے، ذیلی نبی، ان کے نتیجے میں جو خلافت قائم ہوئی وہی خلافت علی منہاج نبوہ، ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے. ہاں، یہی مان کے چل رہا ہوں، یہ خلافت علی منہاج نبوہ چلے گی قیامت تک، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، اب نبی بھی چلیں گے قیامت تک اور یہ خلافت علی منہاج نبوہ بھی چلے گی قیامت تک، تو بھئی یہ تو کنٹرڈکشن ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے بولا ہے کہ نبی کے بعد خلافت آتی ہے، تو نبی تو مرزا صاحب نے مانا ہے نا اپنے آپ کو. وہ تو پھر اس کا مطلب ہے نبی نہیں آئیں گے قیامت تک۔ یار اچھا، ہاں نا، خود مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی مانا، ٹھیک ہو گیا، ان کے دست کے اوپر خلافت شروع ہو گئی، ان کے دست شفقت کے اوپر، بیسیکلی وہ والا دست نہیں، ہاتھ والا دست بول رہا ہوں، تو ان کے دست شفقت کے اوپر یا ان کے پشت پناہی کے اوپر جماعت احمدیہ کے اندر خلافت شروع ہو گئی، جو قیامت تک چلے گی، خلافت علی منہاج نبوہ۔ ہاں، تو نبی نے بار بار تھوڑا آنا ہے یار، دیکھیں تو آپ تو کہتے ہو نبوت جاری ہے، جاری ہے نا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، دیکھیں 1300 سال کے بعد اگر آئی ہے تو اب اگر مرزا صاحب نے کہا کہ یہ آخری 300 سال کا جا رہا ہے وقت، تو اب آپ مجھے بتائیں، آپ خود بتائیں، جو خلافت راشدہ 93 سال تک، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال اور 30 سال خلافت چلی، تو وہ کہتے قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کی خلافت علی منہاج نبوہ پر قیامت آئے گی، نہ کہ کسی نبی کے آنے پر، ٹھیک ہے نا؟ خلافت علی منہاج نبوت جاری ہے نا اب. ہاں، تو اس کا مطلب ہے نبوت ختم ہو گئی۔ نہیں ختم کیا، جب قیامت، دیکھیں ہر نبی کا جو دور ہوتا ہے نا، ایک نبی کا، اس کے بعد نہیں سنیں، دور کی بات دیکھیں، میری بات سنیں، دور تو پہلے بھی انبیاء کے تھے، اس وقت تو اجراء ہم بھی مانتے ہیں، فرق سمجھنا آپ نے۔ فرق یہ ہے کہ آپ نبی، یہ دیکھیں خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہونی ہے نبی کے پیچھے، مرزا صاحب وہ نبی تھے جن کے بعد ہوئی خلافت علی منہاج نبوہ قائم۔ اب آپ کہتے ہو وہ خلافت علی منہاج نبوہ چلنی ہے قیامت تک، یعنی خلیفہ مرزا صاحب کے چلیں گے قیامت تک، آپ دوسری طرف کہتے ہو نبی بھی چلیں گے قیامت تک۔ بھئی آپ کی خلافت علی منہاج نبوہ تو قائم ہوتی ہے نبی کی بنیاد پر، اگر نبی آ گیا تو وہ تو خلافت شروع کرے گا۔
تو نبی دیکھیں نا، ابھی تو خلافت اگر چل رہی ہے تو ظاہر تو ہے نبی کہ نہیں آئے گا؟ جی اگر خلافت چل رہی ہے تو نبی نہیں آئے گا؟ دیکھیں نبی کس طرح آئے گا، سن لیں اب آپ اس کا میں مفہوم سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یعنی اگر خلیفہ موجود ہو، سنیں ذرا، اگر خلیفہ موجود ہو تو پھر نبی نہیں آتا، اور اگر نبی موجود ہو تو پھر اس وقت کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں. جب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کوئی خلیفہ نہیں آیا، جب آپ چلے گئے پھر خلیفہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. زبردست. اس کا مطلب ہے جب کوئی خلافت ہوگی قائم تب نبی نہیں آئے گا، ایسے ہی ہے؟ خلافت ہے تو اب خلافت جاری ہے تو خدا کا تو پھر نبی زیبا آپ صحیح کہہ رہے ہو نا، جب خلافت جاری ہے تو پھر نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر سر آپ ایسے نہ کریں امر حق بھائی کہ یعنی جب اس کا مطلب یہ ہے، سنیں نظرہ، میں نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں سمجھنے کے لیے آپ نے خود ماضی میں جا کے دے دی. جب تک اللہ کے رسول تھے کوئی خلیفہ نہیں تھا، اللہ کے رسول اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے بعد خلافت شروع ہوئی. ٹھیک ہے، اسی طرح مرزا صاحب جب تک موجود تھے مرزا صاحب نبی رہے، مرزا صاحب کے جانے کے بعد ان کی خلافت شروع ہوئی. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں. ہاں، اب اس کو دوسرے اینگل سے لینے لگے. آگے والا مسئلہ حل ہو گیا، پیچھے والا مسئلہ حل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک بھائی یہ بیچ میں ٹروتھ سیکر سے بھی پوچھ لیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں ان سے پوچھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک سوال حل کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی ہوتا ہے تو پھر کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، اور جب کوئی خلیفہ ہوگا تب نبی نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. زبردست. اب اگر آپ صفحہ نمبر 353 کو پڑھیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا کہ وہ قیامت تک رہے. جب خلافت رہے گی تو پھر نبی نہیں آئے گا. یہی تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت بند ہے. عامر حق بھائی پیارے بھائی ایسے نہ ٹویسٹ کر رہے ہیں آپ آگے. ٹرو احمدیہ بھائی بڑی خطرناک طریقے دی گیم پئی ہے. آپ بہت ہی انٹیلیجنٹ بندے ہیں، لیکن مجھے آپ سے بڑا اللہ معاف کرے. ڈسپوائنٹمنٹ ہے. آپ ٹو مچ مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی آپ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہے، لیکن آپ جو الحمدللہ اس کو ٹویسٹ نہ کریں. الحمدللہ. اب بس مسئلہ یہ ہے نا کہ میں تو تھوڑی نہ کوئی 19ویں صدی میں تو نہیں تھا نا جی. میں مسئلہ یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ تو میں ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا خالص کرم ہو گیا، آپ لوگوں کی مجلس ہو گئی، وہ مسئلہ اور ہے. بھائی ٹرو ہے بھائی میری بات سنیں. دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لڑ کو، کسی ایک چیز کے سہارے کو پکڑیں تاکہ مجھے پتا ہو میں نے کرنا کیا ہے. آپ کبھی کہتے ہیں خلافت جاری ہے قیامت تک، کبھی آپ کہتے ہیں نبوت بھی جاری ہے. ابھی آپ کہتے ہیں جب تک خلیفہ ہوتا ہے تب نبی نہیں ہوتا، جب نبی ہوتا ہے پھر خلافت نہیں ہوتی. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب خلافت ہی قیامت تک جاری رہے گی، جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تم بیوقوف یہ سمجھتے تھے، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نادان لوگ، بیوقوف لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 30 سال میں خلافت ختم ہو گئی. اور بھائی خلافت تو قیامت تک جاری رہے گی. جب خلافت قیامت تک جاری رہے گی پھر نبی کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ نے نبی آگے اتنا رولا پڑا ہوا ہے نبوت کے بارے میں، لڑائی ہو رہی ہے، دغا فساد کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے. جب بھی نبی آیا لوگوں نے اتنا وہ طوفان کیا، اتنی زیادہ شور مچایا. تو کیا آپ نبی کو لانا چاہتے ہیں خلافت موجود ہو تو؟ چلیں میرے خیال اچھا کہتے ہیں کہ آپ کیا نبی کو لانا چاہتے ہیں جب خلافت موجود ہو؟ نہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنا ہے یا آپ نے نبوت کو جاری کرنا ہے. یہ میرا $1 ملین کویسچن ہے. میں نے 2 دن پہلے بھی ایک پرو لائف سٹریم کے اندر یہ سوال پوچھا تھا. ٹروتھ سرچر بہن یہاں پر موجود ہیں، احمدی بہن ہیں. میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے اس سوال کا جواب لا دیں. کیا خلافت علی منہاج النبوہ قیامت تک قائم رہے گی یا نبوت قیامت تک جاری ہے؟ بہرحال یہاں کیس کو ختم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ دیگر بھائیوں کو بھی ٹرو احمدی بھائی بیچ میں شامل کریں تاکہ وہ بور نہ ہوں اور ناراض نہ ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں میوٹ کر لیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا ٹرو احمدی بھائی. سچ بتاؤں بہت اچھی گفتگو رہی، بہت پیار محبت کے عزت کے ساتھ، اور اس میں ہلکا پھلکا سا تھوڑا سا شغل میلہ بھی چلا. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی. تھینک یو سو مچ. جی کوئی ماڈریٹر بھائی ہیں بھائی ٹیک اوور کر لیں، معذرت چاہتے ہیں. یہ ایک برادرانہ گفتگو چل رہی تھی تو اوور ٹو ماڈریٹر. کوئی بھائی بھی جو ہیں بھائی معذرت چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ بات کریں جی علی بھائی موجود ہیں؟ علی بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں جاری آپ جاری رکھیں. انون بھائی، عامر بھائی بھی تشریف ماشاء اللہ، ٹروتھ سرچر بہن بھی آئی ہیں. بھائی یہ سادہ جا سوال ہے، یہ کوئی ایڈا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دے سکتے. جی خلافت جاری ہے تو نبی نہیں آ سکتا، جی نبوت جاری ہے
پھر خلافت نے ختم ہو جانا ہے. دو یہ چیزیں متضاد نے. سوال میں چاہ رہا ہوں کہ دوست احباب بھائی اس کا کوئی جواب ہمیں لے کے دیں. بس سمپل بات یہ ہے پیارے بھائی، ہم کوئی سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ دیکھیں میں یا تو خلافت کے پیچھے چلوں یا کسی نبی کے پیچھے چلوں، دونوں میں سے ایک چیز تو کرنا ہوگا. اور رسالہ وصیت 306 یا 7 صفحہ پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قدرت ثانیہ، جس کو یہ ویسے تو مرزا صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ قدرت ثانیہ کو خلافت لیتے ہیں. تو مرزا صاحب نے کہا قدرت ثانیہ قیامت تک قائم رہے گی، جو میرے بعد آئے گی، میرے جانے کے بعد، یعنی میرے مرنے کے بعد. کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ نے گفتگو سنی تو ضرور اس پر تبصرہ کیجیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت ٹرو سرچر پائی بشیر بنی ہوئی ہے، صبح کا وقت ہے یہاں پہ. میں ٹرو احمدی بھائی سے بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نا لنڈن فون کر لیں جیسے میں نے کیا، اور جہاں پر ہم حضور کو دعا کے لیے لکھواتے ہیں نا میسج، وہاں پہ مربی صاحبان بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ خلافت کے ہوتے ہوئے نبی نہیں آ سکتے، کیونکہ کافی نبی میرے ارد گرد بھی مجھے نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خلافت چلے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ خامس کا بھی ایک کلپ ہے نا، کہ اس کے بعد جو ہے زمین بلیک ہول میں جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے، گاڈ نوز. بٹ یہ فیکٹ ہے کہ جو نبی آج کل موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خلافت موجود ہے. بلکہ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ دونوں چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبوت جاری ہے نا. جی ڈاکٹر احمدی بھائی آپ نے سن لیا؟ جی میں سن رہا. بہن جی آپ احمدی ہیں؟ جی الحمدللہ. تو میں نے بھی تو یہی کہا ہے ان بھائی کو، جو بہت اچھے انسان ہیں، عامر حق بھائی، ان کا نام بھی بہت اچھا ہے اور ان کی گفتگو لیکن مخالفین کی کبھی بھی بات کو یقین نہ کریں، تو میں نے تو مخالف نا. اپنے پیارے بھائی کو، عامر حق بھائی بہت اچھے انسان ہیں، نہیں وہ اختلاف ہے، بالکل بذات خود بہت اچھے انسان ہیں، ان کا دل بہت اچھا ہے. میں ان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات کو سمجھتے ہیں اور بات کرتے بھی صحیح ہیں. لیکن میں نے یہی کہا ہے، میں نے عرض کیا بڑی گزارش کے ساتھ ان پیارے بھائی کے پاس، عامر حق، ان کا نام مجھے بہت اچھا لگا. یہ خلافت راشدہ کا زیادہ تعریف نہیں کریں، ان کی زیادہ تعریف پلیز نہ کریں، پھنس جائیں گے. میں پھنس جاؤں گا. ہاں پلیز، اس لیے تھوڑی تھوڑی برائی کر دیا کریں، اندر سے نا تھوڑا سا کر دیا کریں، کریکٹر آ جائے گا آپ کو، یہ میں بتا دوں. کیونکہ میں تجربے کار ہوں، اس لیے میں آپ کو برادرانہ بہنانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ ان کو بیچ میں کہہ دیا کریں کہ یہ مخالف ہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں. لیکن بات ابھی جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے نا، وہ پوائنٹ ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے میں نے کنفرم کر لیا ہے لنڈن فون کر کے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نبی کافی پھر رہے ہیں نا آج کل. نہیں میں آپ کی بات نہیں مان رہا کہ ایسے خلیفہ صاحب آپ سے بات کریں گے، مطلب مجھے بڑی کہ ایسے بات ہو جائے. نہیں حضور سے جڑی میری بات ہوئی ہے، حضور سے ہوئی ہے آپ کی بات؟ اللہ کرے وہ وقت بھی آئے، لیکن حضور سے نہیں بات ہو سکتی. وہاں پر جو ہے نا لنڈن میں ایک نمبر ہے، آپ ادھر کال کرتے ہو، اگر کوئی بیمار ہے کچھ ہے تو آپ اسی وقت اپنا میسج لکھوا دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تعریف کریں، یہ مجھے بے شک میری بےعزتی کریں، میں نکل جاؤں گا، میرا کیا جائے گا. لیکن میں تو جو حق کی بات ہے نا، ان کا نام بہت اچھا، حق، اور بات بھی حق کی کرتے ہیں. یہ دیکھیں میں ایسے نہیں ہے کہ میں ان کے منہ پہ کر رہا ہوں تعریف، میں پیچھے بھی کرتا ہوں کہ یہ اچھے بھائی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو ان کو عرض کیا کہ پہلے جو خلافت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلافت راشدہ، اس کے طرز کی خلافت جو ہے وہ جاری ہے. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں پورے مضمون میں، تو اس کو لفظوں کے ہیر پھیر ادھر ادھر کر کے کہیں ایسے نہیں ایسے مطلب ہے. وہ تو قرآن میں بھی ایسے ہم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ایسے نہیں ایسے ہے اس آیت کا، تو وہ نہیں ہے. غرض مفہوم کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کی جو اس کی تفسیر ہے وہ اگر صحیح طریقے سے سمجھ میں لگ جائے نا انسان کے، تو یہ دنیا سے فسادات ختم ہو جائیں گے. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں. تو میں چونکہ زیادہ بحث کرنے کے حق میں نہیں ہوں، ان بھائی سے میں نے اس دن یہاں تک کی میں نے بات کی تھی کہ پیارے بھائی میں جا رہا ہوں، کیونکہ بحث ہو جاتی نا پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ زیادہ الجھن میں پھنس جاتا ہے.
تو میں نہیں چاہتا کہ اس الجھن میں پھنسیں یہ یا میں. ایک بات کلیئر کرتی, انہوں نے اپنی کر دی, میں اپنی کر دی, بس آگے نہیں سمجھ لگتی, نہ لگے مجھے نہیں لگی, نہ لگے ان کو ڈفرنٹ طرح لگی ہے, وہ ان کا اپنا مان ہے, میرا اپنا مان ہے, تو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. بس یہ میرا مدعا ہے اور یہی میرا مفہوم ہے. میں بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو میں سب بھائیوں کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ سارے ہمارے پیارے بھائی جو جتنے بھی بیٹھے ہیں اور کتنے آرام سے انہوں نے بات سنی, اور کوئی اس طرح کا کوئی دنگا, کوئی فساد, جیسے وہ میں دیکھ کے نا ادھر بڑا مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بعض دفعہ بعض براڈ پہ جا کے نا, تو ایسے ان سے فائدہ کوئی نہیں ہے. انسان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انک لعلی خلق عظیم, حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. کسی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے, تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ کیا قرآن پڑھ لو, یہ ہے ان کا اخلاق. تو قرآن میں لیکن دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. دیکھیں نا, آپ بھی تو اتنے اچھے سے بات کر رہے تھے نا, تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. لیکن آپ کو اگر نمبر چاہیے ہوگا نا لنڈن والا, تو میں آپ کو ان باکس کر دوں گی. وہاں پر حضور بات نہیں کرتے, میں کلیئر کر دوں. وہاں پہ کوئی بھی فون کر سکتا ہے, ڈائریکٹ نمبر ہے, واٹس ایپ نہیں ہے, اور آپ اپنی ریکویسٹ لکھوا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو وہاں پہ مربیان بھی موجود ہوتے ہیں. تو میں جی ٹھیک ہے, کال میں آپ کو بھیج دوں گی. کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت پیارے بھائی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ان کا بہت اچھا اخلاق ہے, یقین مانے میں کہتا ہوں. تو میں سب بھائیوں کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب کو رکھ کے آگے سنا اور بات کی. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اگین. تو تھینک یو, بہت اچھی بات رہی آپ کی طرف سے بھی. دیکھیں یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے, بائیلیٹرل ڈائلاگ ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں, دونوں اگر تحمل سے عزت سے سنیں تو بڑا مزہ آتا ہے بات کا, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو نکلتا ہے الحمدللہ, اپنے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی. تو یہ ایک مثال ہے جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے مجھے بھی سنا, تحمل سے سنا, اور بڑے سلیقے سے بات چلی. بہت شکریہ جی, تھینک یو. شاہ صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں نیچے کال بھائی کو اوپر لیجئے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹر جھوٹ بول رہی ہیں کہ انہوں نے کال نہیں کی وہاں پہ. تو سسٹر ان کو ذرا جسٹیفیکیشن دیں, اور یہ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں عامر بھائی سے. جی کال بھائی. السلام علیکم. پتہ ہے کیا, السلام علیکم. کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے, یہ بہت عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر ہم حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہی پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون نے کہا تھا کہ سارے بچوں کو قتل کر دو, تو ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون کیسے بچ گئے, ٹھیک ہے. وہ آج اب وہ بھی بہت زیادہ سرچیبل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی, میں تھوڑا اس میں پڑھا تھا, اس میں مجھے اس طرح کے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے بچپن سے پڑھا کہ عرب کے اندر لڑکیوں کو. بھائی معذرت, آپ آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, آپ وہ پہلے بتا دیں میں نے کیا جھوٹ بولا پلیز. یہ فلسفہ تھوڑا بعد میں دیجیے گا, اس پر ہم تبصرہ کر لیں گے, مگر پہلے ذرا جھوٹ ایکسپوز کر دیں. میں بتا رہا ہوں کیونکہ نمبر ایسا کوئی نہیں ہے جس پہ آپ ڈائریکٹ کال کر کے حضور سے بات کر سکتے ہیں, ایسا کوئی نمبر نہیں ہے. میں نے کب کہا حضور سے بات کر سکتے ہیں؟ لنڈن کا نمبر ہے, وہاں پر آپ پرائیویٹ سیکرٹری سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ مربیان سے بھی کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکرٹری سے نہیں کر سکتے, مجھے دے, میں ابھی کر لیتا ہوں فون پہ بات. پرائیویٹ سیکرٹری سے بھی آپ نہیں بات کر سکتے. اوکے, ریکارڈنگ کوئی کر لے, اور پرائیویٹ سیکرٹری سے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, آپ ہمارے پاس نہیں ہے, جرمنی والوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ فون کر کے تو وہاں سے نمبر ان سے ڈائریکٹ پرائیویٹ سیکرٹری سے بات کر لے. پرائیویٹ جرمنی والوں میں کچھ ہو رہا ہے نا, صرف ابھی ریسنٹلی بات ہوئی ہے. نہیں, اگر پرائیویٹ سیکرٹری میری بات اب بات ہی نہیں کرنے دے رہے. نہیں, وہ بہن جو کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں بالکل, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہو گیا. تو اب دیکھیں نیچے ایک احمدی دوست آ گئے ہیں, وہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ فراڈ ہے, یہ مکاری کر رہا ہے. اوپر کمنٹ چلا گیا, آپ کو شاید نظر نہ آیا ہو. دیکھیں میں غلط بات نہیں, بھائی رک جائیں ایک منٹ, آپ کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا, رکے تو صحیح ذرا. وہ کہتے ہیں بھائی ہے نمبر, آپ بات کر سکتے ہیں, پرائیویٹ سیکرٹری سے بات کر سکتے ہیں. مجھے دیں, میں ان کے سامنے ڈائل کروں. آپ احمدی ہیں, یہ نہ ہو بعد میں آپ کہیں جی میں احمدی کوئی نہیں. جی میں آپ ایک کام کریں, آپ احمدی ہیں نا, آپ ابھی کال کریں اپنے صدر کو اور ان سے کنفرم کر لیں. اس لیے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, میرے جاننے والوں میں سب کو پتہ ہے. اور ہم جو ہے خط تو دیر سے پہنچتے ہیں نا, ہم اکثر اس نمبر پہ فون کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکرٹری سے بات نہیں ہوتی.
एक दफा फिर कह दे, बहुत मजा आ रहा है, भाई इसलिए कि जब आप आपके कंफर्म होगा तो आप सॉरी 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 मैं कहेंगे। बताता बहन सॉरी मेरे ख्याल से शायद भाई कार्ल भाई एक मिनट कार्ल भाई मैं आपकी तस्दीकी करने लगा यार मुझे लग रहा इसको है इतना बहन क्यों बहस कार्ल भाई बना जो रहे है हैं कि वो बात एक मिनट भाई मैं प्यारे कह भाई रहा हूँ एक कि हमने मिनट 2-3 बार ट्राई की, प्राइवेट सेक्टर प्यारे से प्यारे बात भाई हुई, एक मिनट बात खत्म। रुकिएगा आपने क्या लेना है जब प्यारे भाई आप प्यारे भाई डॉक्टर साहब आपका लेना देना ही भाई नहीं रुक इस जाए मसले यार से, ये तो रोला ही डाल देते म्यूट हैं करना पड़ेगा आपने फोन प्लीज करना है प्लीज। उनको। यानी ये कहते हैं हमें स्टेज पे ले लो और सारे दौड़ जाओ मैंने सोनिया हो कहा जान गलियां ते विच मिर्जा कल्ला ही यार जी भाई जी रुक जाए जी सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं तो फिर रुक भी जाया करे ना सुन भी लिया करे सही कह रहे हैं। बहन मुझे लग रहा है कि कार्ल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इन्होंने ट्राई की होगी बात करने की मगर चूंकि इनके चंदों के बकाया जात रहते हैं इनकी कॉल उन्होंने पहली फुर्सत में ब्लॉक कर दी तो ये बात हो सकता है ठीक हो जी पर मुझे आप लोगों की समझ नहीं आते। कोई लोग कहते हैं कि ये जो अहमदी होता है उसको पैसे मिलते हैं, कोई बंदा कहता है कि भाई इनको नीचे मतलब आपके अपने लोग आके आपको कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं नीचे लिख के कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे भाई कॉल कर सकते हैं ये देखें महमूद भाई आए हैं वो कहते हैं कॉल कर सकते हैं यहाँ नासिर तक भाई होता आए हैं वो है, कहते हैं कॉल कर सकते हैं मैं कह रहा यहाँ तक होता है। एक मिनट मेरी बात सुने काल भाई, मेरी बात सुने, मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो ना, मैं कह रहा हूँ मुझे पिछले भेज दो, दिनों मैं कह रहा हूँ एक मुझे मिनट भेज पूरी दो। मैं बता इतनी दूं, बहस बात क्यों पूरी कर रहे हैं? करने मैंने कहा दें। मुझे भेज दे, मैं तसल्ली कर लूंगा, इसमें इतनी बहस आपने करने की क्या तो बात है? बात तो इसलिए करने कि दें पहले आपने कहा झूठ बोल रही हूँ मैं, बहस इसलिए तो कर मैंने रहे हैं कि आप पूरी बात नहीं सुन रहे। पिछले दिनों कोई बीमार था, फोन करके इमरजेंसी में हमने कहा और मुरब्बी साहब ने कहा कि ये शाम से पहले हजूर तक दुआ का पहुंच जाएगा। आप अहमदी हैं तो आप ये साबित करने की कोशिश करें कि हमारा बहुत करीबी कांटेक्ट है खिलाफत से, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि हम जो है वो कई सफ़ों और कई खतों की दूरी पे हैं। मैंने क्या ये बात नहीं क्या कहा, बात मैंने कहा प्राइवेट सेक्रेटरी से बात नहीं होती, वहां पे दूसरे लोग बैठे होते हैं वो बात आपकी सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम फोन करें और प्राइवेट सेक्रेटरी दौड़ा दौड़ा आ जाए, बेहतरीन ऐसा नहीं एक्सपोज होता। बेहतरीन मैं बताती एक्सपोज हूँ किया तरीका। बहन ने मैं माशाल्लाह काल भाई, आप जो है ना, आप मुझे लगता है शायद आपकी वो बात ना कराते हो। मैं अभी आपको अगर उनको फोन करूंगी ना, जो कि मैं कभी भी लाइव पे नहीं करूंगी, मेरी मैंने जमात कहा है, ना, मैं क्यों देखें फोन इसमें करूं? बहस करने की बात ही नहीं, मैंने कहा तो मुझे फिर आप ये नंबर ना दे, कहना कि मैं झूठ बोल कंफर्म रही कर हूँ दूं। मैं। देखिए मैंने इतना सुना था जब मैं आया, मैंने ये सुना था कि मेरी हजूर से भी बात हुई है, मैं उस हवाले से मैंने मैंने ये कहा है, बोल रही। मैंने कहा है मेरी हजूर से बात हुई है। कुछ भी नहीं कहा आपने बात पूरी सुनी नहीं इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास कोई खबर पहुंचे उसकी छान पटक कर लें बहन ने जो जुमला बोला था गौर से सुने उन्होंने ट्रू अहमदिया भाई को ये जुमला बोला था कि उन्होंने लंदन में कॉल की एक नंबर के ऊपर ये कंफर्म करने के लिए कि बड़े लोग नबूवत के दावे कर रहे हैं इस पर जमात का स्टांस क्या है तो वो कहती है मेरी हुजूर से तो बात नहीं हो सकी मगर मेरी एक मेंबर थे वहाँ जिनसे बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरह जमात का स्टांस कोई भी नहीं है खिलाफत कायम है और ये सिलसिला जारी रहेगा उन्होंने ये कहा उन्होंने तो हुजूर का नाम तक नहीं लिया कि मेरी उनसे बात हुई है कमाल करते हैं यार आप लेकिन मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो कह कि मैंने फोन पे बात करी, मेरी हजूर से भी बात हुई, अब मुझे आपको लग रहा है तो क्या और कर उसके बाद ये भी नहीं होता कि जैसे कि मतलब 24 घंटे रात को मैं फोन करूं और जैसे अभी ये टाइम है तो वो प्राइवेट सेक्रेटरी से वो कह रही है मैं अभी बात कर सकती हूँ और सुबह के 6 बजे है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। आप उन्होंने किसी का आधी रात को वहाँ पे बयान बैठे प्राइवेट होंगे? सेक्रेटरी का भी नाम नहीं लिया था कि मेरी प्राइवेट प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं लिया उन्होंने ये भी नहीं लिया ठीक है, जहाँ से तक बात मुझे हो मैं भी तो सकती है, ये लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी तो उन्होंने यही कह कुछ रहा हूँ। और कहा उन्होंने सुने जरा मुकम्मल बात सुने उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट आप सब सेक्रेटरी मेरा से बात जुमला हो सुन सकती लेंगे, है मेरा एक जुमला सुन लेंगे ना तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। जी मैंने कहा वहां पे लोग बैठे होते हैं, अगर फोन करते हैं तो वो लोग उठा के फोन आपका मैसेज रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये मैंने कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर रात को भी मैं चले बस यहाँ से छोड़ें कोई 5 बात बजे नहीं फोन आपको गलतफहमी हुई है मुकम्मल बात जो थी वो आपके चले सामने आ ठीक गई है, ठीक जी ठीक ठीक है ओके, आप माजरत कर लें कोई बात नहीं चले माजरत कर लेते हैं, इसमें क्या है, माजरत करने से कौन सा कुछ छोटा बड़ा होता है। थैंक यू भाई थैंक यू अच्छा, बात वो चल रही थी कि कुछ बातें जो होती है उनका सिर्फ अल्लाह को पता होता है और अंबियों को पता होता है, जो नॉर्मल इंसान है वो मतलब या तो समझता है या बहुत देर बाद जाके समझता है। ठीक है, मैं आपको जैसे 3-4 एक मैंने हज़रत मूसा के हज़रत हारून के उसके बाद हमने बचपन से ये पढ़ा है कि मक्का और मदीना में जो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो बेटियों को जिंदा होते ही दफन करते हैं, जबकि अगर हम किसी से डिबेट करते वो तो इतनी लिस्ट गिनवा देते हैं कि इतनी औरतें थी। उसके बाद जब कहते हैं मतलब क्योंकि हमारा जर्मनी में तबलीग के स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो वो हमसे
सीधा एक सवाल करते हैं कि भाई तुम कहते हो कि तो इस्लाम में 4 शादियां, एट द टाइम ऑफ डेथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां जिंदा थी। अब मुझे नहीं पता था, जब ये तबलीग के मैदान में है मुझे तब पता चला, वरना इससे पहले वो भी क्योंकि हम फ्लायर वगैरह बांटते हैं तो वो कुछ सवाल हमारे पास इतने जवाब नहीं होते, तो हम कहते हैं कि ठीक है हम जो अपने जो स्पेशलिस्ट हैं या मुरब्बी हैं जो भी है वो आपको इन चीज़ों के आंसर देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सवाल करते हैं जो रिसर्चेबल होती हैं या बहुत टाइम के बाद जाके हमें समझ आती हैं कि इनका मतलब ये है और ये नहीं है। जैसे हजरत एक मुसलमान की और एक हजरत यूनुस के मानने वाले की लड़ाई हो गई, दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, उन्होंने कहा मेरा नबी अफजल है, उन्होंने कहा, तो वहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं भाई ये सही कह रहा है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अफजल है। और बाद में वो खातमुल नबीयन है, नबीन है जो हम कहते हैं, या सब नबियों से अफजल है। तो वो कुछ बातें होती हैं उस टाइम पे हमें नहीं समझ आ रही होती, उसकी तशरीह में जाना पड़ता है या उसको बाद में डिटेल में देखना पड़ता है। जो मतलब जो उलमा होते हैं या मतलब जो बहुत ज़्यादा ये होली बुक्स पढ़ते हैं तो उनको ये पता चलता है, हमें आम रिसर्च में शुरू में नहीं पता चलता। ये मैंने पॉइंट कहना था ऊपर आके हाँ सर। तो बस ठीक है, इसमें तो कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज हासिल नहीं करें। मैंने बहुत सी ये चीजें, सवाल मैंने नीचे भी लिख दिया था, आपने हाँ खुद एक मिनट ऊपर रुक लिया। जाइए, हाँ एक मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं। वो तो चले आपके उस चीज़ पे लिया था। तो देखें नॉलेज हासिल करना हर इंसान के ऊपर भी ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सही चाहे कह रहे जाए हैं। कि कोई मुसलमान हो तो हर इंसान को चाहिए वो नॉलेज हासिल करे ताकि उसको पता चले। तो आप मज़ीद इसके ऊपर तहकीक करें, आपको बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और आहिस्ता ये सफ़र है ज़िंदगी, तो एक पर ये एक जितने सफ़र सवाल सुना। मैंने आपके पास बहुत नॉलेज है ना, ये जितने जी सवाल मैंने किए अगर आप इनके जवाब दे दें तो ये भी मुझे जी नॉलेज मिल जाए। तो मुझे नहीं पता, आप बता दें। जी अगर मैं जवाब दे दूं आप इस्लाम कबूल कर लेंगे? नहीं इस्लाम नहीं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने सीधा हाँ सीधा कहा हम वैसे भी मुसलमान हैं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया जी मुसलमान से हमारा यानी कि ताल्लुक है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इन सवालों का, ये कह रहे हैं आप? हाँ जैसे हजरत मूसा के दौर में वो कहते हाँ तो हैं बस कि ठीक है, अगर इस्लाम से इसका ताल्लुक आप खुद कह रहे हैं नहीं है तो फिर टाइम बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, तो अगर आपको इनका पता है तो आप बता दें इनका, ये 3-4 असल में सवाल। आपने पहले कह दिया ना कि इस्लाम से इनका ताल्लुक नहीं है, तो मैंने फिर नहीं सोचा जब मैंने आप अगर सीरियस मूसा ही वाले नहीं है अपने इस्लाम सवाल को से लेके तो बात फिर की मुझे शुरू। टाइम जरूर ज़ाया करना मैंने। हम्म, हाँ दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात, PDF पे आपको मिल जाएगी। उसमें ये अज़वाज के बारे में भी है, ठीक है। बड़े यार अब ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। बताने को बताया जाता है लेकिन ये अल्लाह जिसको तौफीक देते उसको समझ में आ जाते। जैसे आपको भी हाँ बहुत सारी चीजें बताई जाती है, अल्लाह मतलब इल्म तो है लेकिन अल्लाह आपको मतलब वो फजल नहीं हो रहा आपके, हाँ ये नहीं बिल्कुल। आ रहा कि आप सही रास्ते पे आए। जैसे आपको इल्म भी नहीं था और आपको तौफीक भी नहीं हो रही कि मैं किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अरे उसमें नहीं आपके जा पास रहे, तो इल्म है अपने ना, नसीब तो की बात है। जवाब दे दिए इन सवालों के। तो मैंने जवाब जो दे तो दिए आपको कि नहीं दिए हजरत आपने, पर नहीं होने दिए वाले, आपने मुझे एक बुक हजरत रिकमेंड कर सल्लल्लाहु दी, अलैहि मैंने वसल्लम कहा पर होने वाले, हजरत सुन तो हारून लें कैसे जवाब बच दिए गए। किसने है, हैं? सुन तो लें जवाब दिए किसने है, किसकी किताब रिकमेंड कर रहा हूँ। जी जी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात, इफाजात हजरत मसीह मऊद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जी जी ठीक ये हो PDF जाके पढ़ लें, बस और क्या चाहिए। ठीक है। अब आप क्या मिर्जा साहब को कहेंगे कि जिंदा होके आपको सुनाए? भाई लिख दिया उन्होंने, आप किताबें अभी पढ़ने के लिए होती अभी आप मेहरबानी करके DM वो इनबॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, कहते हैं हैं। आप लोग भेजते नहीं है। नहीं मैं DM शुएम नहीं किसी को करता भाई, ठीक है, टाइम नहीं होता। आप ऐसे करें चलें ठीक PDF है, के अल्लाह अंदर, का अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह होती है हाँ अल्लाह हाफिज, हाँ बात। थोड़ी मेहनत भी किया करें, मुफ्त की रोटियां ना तोड़ें स्टॉल लगा के, आपने ठीक वो है ना बुक जी। पढ़ी है? हाँ जी मैंने पढ़ी है, मेरे पास वक्त खुली हुई है PDF में सामने। अच्छा तो होती है तो बता दिया करें। मैं उस पे नहीं कर रहा था, मैंने कहा हम लोग फ्लायर जब तकसीम करते हैं तो कुछ लोग हमसे आके सवाल करते हैं, ये नहीं क्या बहुत क्या सारे क्या सवाल तकसीम होते हैं। करते हैं, क्या तकसीम करते हैं? मसाया हैज कम। नहीं उसमें बहुत सारे हाँ होते हैं। जैसे अच्छा लास्ट और टाइम क्या? हमारा जो जब लास्ट टाइम हमारा जो स्टॉल था उसमें इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके हवाले से थे कि उनके हवाले से, फिर मसाया है इसका, फिर जो मतलब हमें जमात की तरफ से मिलते हैं हम वो तकसीम करते हैं। अच्छा पढ़ते भी हैं ये सारे तकसीम करते हैं? नहीं पढ़ते भी हैं और ठीक है क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं ज्यादा मतलब, तो वो और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको कंप्लीट, ठीक है, जो मतलब हाईलाइटेड होते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उनको तकसीम करें। यानी तकसीम करें, खुद ना पढ़ें या जितना खुद भी पढ़ते जितना हैं, टाइम होता खुद भी है, पढ़ते ठीक है, हैं, खुद खुद भी भी पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। अच्छा ये जो आप कहते हैं मसाया हैज कम, हम्म। इससे आप क्या मुराद लेते हैं कि अब कोई मसाया नहीं आएगा?
यार मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता ना, आप किसी मतलब नहीं तो हमारी फिर बात स्टॉल किस लिए आपने लगाया हुआ है, क्या कर यार रहे हैं एक यार मिनट आप? मेरी बात कारुल मेरी भाई बात की सुन, मेरी एक बात दिशा सुन, ले लें एक प्लीज मिनट भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखें, मेरा जो ताल्लुक है, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब एक चलो फील्ड में बहुत सारे लोग इकट्ठे किए होते हैं ना, तो सबका काम मुख्तलिफ होता है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर के लिए आता है ना, तो वो मुरब्बी साहब या जिनके पास इल्म होता है वो है, ठीक है ना। कुछ बंदों का काम होता है प्रिंटिंग है, कुछ काम का होता है कि वो फ्लायर की, तो यानी हर एक आपका अपने काम है अपने सिर्फ सवाल पूछना? नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मेरा नहीं मतलब क्योंकि नीचे आप कमेंट कर रहे थे, ओए नहीं, मेरा मैंने कोई जवाब कमेंट दे नहीं दो, किया। मैं मान मैंने जाऊंगा, मैं ऐसी देखें, की तैसी कर दूंगा सरकारी मुसलमानों। नहीं मैंने कहा, मैंने सरकारी कहाँ लिखा है? आप स्क्रीनशॉट दिखा दे, ऐसी की तैसी कर दूंगा। अच्छा मैंने कहा नहीं, मेरा आपने ये सरकारी नहीं कहा मुसलमानों मेरा से जवाब एक दे दो सवाल है। सरकारी मैं मुसलमानों, नहीं, झूठ बोल रहे हो। एक मिनट मैंने लिखा सरकारी मुसलमानों से मेरा एक सवाल है, झूठ बोलने के हाँ हवाले से। वो तो ये जो सवाल देखें, आपका दिल तो ये इसलिए आप आए थे चौड़े होकर, और आपने आके झूठे होने का भी इल्जाम लगाया और सवाल जड़ दिए नहीं, वो 5 मैंने 7। क्लियर कर दिया क्या हुआ था। मैंने आपको कुछ नहीं कहा चले है? ठीक है नहीं, अब देखें प्यारे वो- भाई और आपने नहीं कहा। अभी भी अब मुझे देखें, श्योर आप नहीं एक है। मिशनरी आदमी हैं, आप जर्मन में वहां स्टॉल लगाते हैं जर्मनी में, नहीं और आप बड़ी हर बंदा देखें, मिशनरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा नॉर्मली अच्छा चलो ठीक है, आप हर चीज के ऊपर फुल स्टॉप लगा के मुझे कहते हैं बात आगे भी चलने दे। मिशनरी का मुराद होता है कि आप एक एक्टिव मेंबर हैं, आप काम करते हैं, स्टॉल लगाते हैं अच्छा दावत अच्छा का अच्छा इस्लाह का। सही, अब ये मैं मेरा समझा मकसद है आपकी बात। मिशनरी होने का, कि आपका सही एक सही मिशन है, आपका एक पैशन है, दैट्स इट। नहीं नहीं, अच्छा वो उसमें अब भी ये मैं नहीं है, जानना उसमें भी ऐसा चलो नहीं है कि हर जब भी स्टॉल लगाते हैं तो मैं वहां जाता हूँ। ये नहीं होता। जब मतलब वो पूछ लेते हैं किन लोगों के पास टाइम होता है, या जिन जिन की ड्यूटी लगाई जाती है, हर स्टॉल पे हर दफा सेम लोग नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ हाँ लोग ठीक है, सेम हाँ सही होते बात हैं। है, पकड़े, क्योंकि एक ही स्टॉल पे हर रोज एक बंदा खड़ा होगा तो पकड़ा जाएगा ना अगली बार। नहीं नहीं हाँ नहीं, तो ऐसा नहीं। स्टॉल फॉर चेंज कर। एग्जाम्पल मैं एक आईटी थोड़ी देर बाद इन्हें आखना है कि मैं तो आज तक कोई स्टाल लगे नहीं वेख्या। एक मिनट आप चुप करें, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, ठीक जी है। देखें, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैं आईटी का काम करता हूँ, तो जो वो भी देखते हैं कि हर बंदे ने लाजमत ये इस तरह के स्टॉल जो वीकेंड पे लगते हैं, ठीक है। ठीक है तो फिर ठीक। इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि लोगों ने अपने अच्छा चलें, एक आप चूंकि स्टॉल मसाया हैज कम का लगाते हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, या आप यार, ही आप सिर्फ सवाल किसी पूछेंगे, और से थोड़ा मुझे भी तो पूछिए, सवाल। आप किसी और जी से पूछिए। तो आपने पंफलेट फिर मुझे क्यों दिया था? मैंने आपको नहीं दिया। कब दिया? आपने यहाँ आकर तशहीर तो किया मैं पंफलेट बांटता हूँ। नहीं, मैंने वो बात से आपको देखिए बात अगर बताई, आप वो एक स्टॉल जुमला लगा है के उसमें। मेरे सामने पंफलेट बांटते हुए मुझे मिल गए, तो मैं तो सवालों की कर मैं दूंगा आपको बारिश। मुरब्बी साहब के सामने ले जाऊंगा। मुरब्बी साहब के ऊपर फिर और तरौंका लगेगा। आप आप मुरब्बी आगे साहब ने मुरब्बी कहना है, साहब, आप मुरब्बी देखें, साहब ने आप कहना है ये इतने तुमने चौड़े क्या बन रहे कर हैं ना। दिया, देखें आज के देखें, बाद तुम भी आप स्टॉल के इतने पास चौड़े नजर बन नहीं रहे हैं आओगे, ना, किसको ले आप आए इस हो? तरह के माइंड रोस्टर की या नादर की ब्रांड पे आके चौड़े हो जाए। जिस जबरदस्त। तरीके से एक अल्लाह बार उनके यानी सामने का मेरा हाल नाम, उसने एक किया, सुने आपका जरा, भी हाल सुने वैसे कर देगा। सुने जरा, ठीक है, सुने अभी वैसे मेरा आपने तैयार होने का जरा टाइम हो सुने गया। भाई, मैंने अभी भाई ऑफिस जरा जाना सुने है। सही, अल्लाह हाफिज, ठीक भाई है। सुने सही, पंफलेट तो पंफलेट लेते जाएं, नहीं, जा किधर रहे हैं? मेरा ऑफिस पंफलेट तो जाने का लेते जाएं। टाइम हो गया, वो तो मैं पंफलेट गिर अल्लाह गए हाफिज। आपके, हाँ? पंफलेट पीछे रह गए आपके, रुके जरा। ये जिन दो यार, बंदों मैंने का नाम तैयार लिया होना है है, भाई, उन एक मैंने मिनट जरा, तैयार होना ये है, जिन मेरे दो ऑफिस बंदों का जाना है, आपने फिर नाम लिया इंशाल्लाह है, बात होती है। उनको कहें कि अगर गूदे के अंदर पानी हुआ और पिक्के भाई के अंदर आप पथरी इतने हुई चौड़े हैं, आप और नादर के जिगरे में माइंड दम रोस्टर की हुआ ब्रांड पे चले जाए। और तुखम बाकी हुआ, तो उनको कहें होस्ट टू होस्ट ब्रॉड लगाएं। होस्ट तो आप उनके जाएं, अब सामने जाएं, एक बार आमिर अब हक का जाएं। नाम ले लेना कि क्या आमिर हक को अपने ब्रॉड के ऊपर लोगे और बराबरी की भाई सतह पर आप बात इस करने तरह करें, दोगे? शाम को आना, मैं उनकी आपको रूह कांप मैं जाती उनसे है बात करता हूँ, अल्लाह आपको के ऊपर ले हुक्म से जाऊंगा। हमारा नाम सुन के। भाई आप अल्लाह यार, ये माइंड बिफजलिल्लाह। रोस्टर के और जिन दो चमूणों का और बचूंगड़ों का और अभी गिरगिटों आप ना का भाई, और वही आपने खटमलों जो है का ना, जो आपने आपकी नाम लिया ना, तरबियत है ना, गुस्ताखों का और गंदी गुफ्तगू करने की, बदनाम आप वही बात जमाना शुरू कर दी। मुल्हिदों का, क्योंकि आप आप उनको लोग एक बार प्लीज पूछे तो सही जाके, नहीं, बात काल सुनो, साहब आप पूछे सही जाके उनसे, वही आपकी जो आप तरबियत उनसे की पूछे तो गंदी सही जाके गुफ्तगू कि शुरू आमिर करने हक को, का, चलें बैड आप वर्ड डिसाइड, यूज करने का। चलें अल्लाह हाफिज। 2 × 2 4 की तरह मसला हल कर देते हैं। कारल भाई आओ ना सके जे, ओ पंफलेट रह जा, ले जा भाई, अब बकाया रह गया तेरा, पंफलेट ते ले जा। मसाया हैज कम, मसाया हैज रन ਤੁਹਾਡਾ MC मिर्जा साहब। चलिए इसको मैं स्पेशल डीएम करूंगा कि मैं चलता हूँ आपके साथ माइंड रोस्टर की ब्रॉड पे। तो हाँ। मैंने भी देखा, मैंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। शाती में बहुत बड़े उल्टे सीधे कमेंट करता है, बड़ी बात है। इसने अभी तक कोई बड़ा जी। कंट्रोल में रहा, इसको तो हमने ब्लॉक अब नहीं, अभी कंट्रोल इसलिए उसने रखा है कि वो कादियानी बन के आया था ना, कादियानी बन के गुस्ताखी करता तो एजेंडा तो फेल हो जाना था। मसला ये है। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾ ਲਾਣਾ ਸੀ। दूसरी बात ये है, ये कहता है जी मैं पंफलेट उधर बेचता हूँ। पंफलेट नहीं, तू तो पानी पे आया कर,
ٹھیک ہے، دلیل آپ کے پاس ہوتی رہی، سوال پوچھتے ہیں تو آپ کے سانس پھول جاتے ہیں. جن 2 مربیوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان کے سامنے کبھی جا کے کہو نا عامر حق کے ساتھ بیٹھے. ایک آیا تھا، اس کی شوگر لو ہو گئی تھی، اس نے پچھلے سال کا تربوز کٹوا کر اوپر باسی نمک ڈلوا کر کہا تھا اے چمچا منہ میرے چپائی جاؤ، میری شوگر لو ہو گئی ہے. عامر حق کا نام سن کے اس کو دندل پڑ گیا تھا، دندل مرگی. ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اسکرین کی طرف کرتا تھا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتا تھا اس کو بند کرو. یہ بند کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، اس کا فون کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا کہ عامر حق بچوں نہ نکلا ہے کدھر، اس سے پوچھو جا کے. اور دوسرا کہتا ہے عامر حق سے بات میں نے بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے. او یہ منہ مسور کی دال، تیری تو زبان تیرے جبڑے میں ٹھہرتی نہیں. اب تو کہتا عامر حق سے میں نے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ تینوں موت نظر آندی ہے. موت کا پروانہ ہے عامر حق ان زنادقہ کے لیے جو گستاخیاں اور گالی گلوچ کرتے ہیں. اب عزت سے آئے نا بھائی نے بات کی ٹرو احمدیہ، گھنٹہ ڈیڑھ بات ہوئی ہے. شیر و شکر ہوئے تھے، پیار محبت سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے میری تعریف میں جو قصیدے پڑھے ہیں، اتنے تو مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں شعر نہیں لکھے. اب یہ الگ بات ہے کہ جماعت ان کا اخراج کرتی ہے یا چندہ ڈبل کرتی ہے، یہ مسئلہ ان کا ہے کہ عامر حق کی تعریف تو کر کیسے گیا براڈ پہ. میرا تو سوال صرف اتنا ہے، نام بھی میرے سامنے، اور مینو نہ تڑیاں لایا کرو نہ دی، میرے سامنے نام بھی ان کے لیتے ہیں جن کو میں کچا کھاتا ہوں. واہ، نام بھی میرے سامنے ان مربیوں کا لیتے ہیں کہ جن کو میں کچا کھاتا ہوں. کیوں بچے ضائع کروانے ہیں احمدی مربیوں کے مجھ سے؟ تم نہیں چاہتے کہ انصار اللہ کی تعداد بڑھے، تم چاہتے ہو خدام الاحمدیہ ہی دفن ہو جائے. ہاں، میرے اڑکے نہ چڑھو. ذکر بھائی بات کر لیں. بہت شکریہ پیارے بھائی، انون بھائی. جی کسی کا سوال ہے تو آج عامر حق بھائی ہیں، ٹیوننگ کروانی ہے، سروس کروانی ہے، آئل چینج ہر قسم کا، قادیانیوں کے لیے اسپیشلی. جی رضوان خان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ جی زبردست. عامر بھائی کو خراج تحسین ہے، ان کو یہی فیس کر سکتے ہیں. زبردست ہو گیا. اچھا وہ اوپر سے جی زبردست ہو گیا، شکریہ. جی ایف کے خان بھائی السلام علیکم. یہ کون آیا؟ ایف کے خان بھائی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام فضل اللہ ہے، میں مسلمان ہوں.